یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستر یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستر یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی وَأَطِنِي وَأَكْرِمْنِي وَانصُرْنِي وَانظُرْنِي وَارْحَمْنِي وَحْفَظْنِي وَأَرْشِدْنِي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام نے فرمایا تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑ درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑ درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑ درود۔ میرے آقا حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی ہیکل سلیمانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ نور و کرم میں میرے امام گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہیر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ فرماتے ہیں لیکن شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرے امام فرماتے ہیں گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے کشف ساق آج کہاں ہے یہ تو قدم تھا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ نور و کرم میں حاضر ہوئے تو وسیلے کے طور پر سیدنا شیخ کو یاد کیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت نائب حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند حضور سیدی سرکار صوفی لال محمد شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کے پاکیزہ کل میرے گھر میں ان کا بہت دیر تک ذکر ہوا تھا اور آج ان کے برادر معظم ہمارے اسلاف کی ایک مبارک یادگار یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ حضور مختوم گرامی مفتی رفیق احمد صاحب قبلہ بارہ شریف نے مسکراتے ہنستے ہوئے اپنی گفتگو کے درمیان جن جن بزرگوں کے اسماء گرامی لیے ہیں اللہ ان کے مبارک برکتوں سے اس ذات گرامی کو شفا اور صحت عطا فرمائے، جن کی جوتیوں کے سائے میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ دیکھ لیں یہ مبارک چہرے ہیں، یہ کتابی چہرے ہیں، یہ وہ وجود ہیں جن کی آنکھوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ حضور مفتی اعظم کو دیکھا ہوگا، حضور محدث اعظم کو دیکھا ہوگا، حضور بدر ملت و جمال ملت حافظ ملت رئیس القلم پاسبان ملت کو دیکھا ہوگا، جن کی آنکھوں نے حضور سیدی سرکار نور الاولیاء کی زیارت بار بار فرمائی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بڑے بھائی حافظ مستقیم صاحب تشریف فرمائے اور یہ تمام تر لوگ میرے قلب کی طرف ہیں، اللہ ان علماء کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی کلیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، استاذ الاساتذہ کا پیکر ہے، اور خلیفہ حضور سرکار گلزار ملت مفتی زاہد صاحب قبلہ بارہ بنکی کی زمین کو بدعقیدگی کی تمام تر فصلوں سے محفوظ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت سرکار کی محبتوں کی عظیم الشان لہلہاتی ہوئی فصل کو
نئی نسلوں کی نگاہوں کا مرکز و محور بنانے کے لیے جس ادارے نے بڑی کوشش کی ہے وہ ان کا اپنا ادارہ ہے. میرے بھائی محترم قاری فرید احمد صاحب قبلہ جو واقعی میرے بھائی ہیں. میں گفتگو بہت ہی خاموشی سے کرتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی اتنی زندگی میں دیر تک بیٹھ کر کے جب سے خطابت کرنے کا ادوار میرا آیا میں نے اس میں اپنے آپ کو بے مقصد پایا، اس لیے میری الجھن ہوتی ہے میں دیر تک بولنے کا جب موقع آتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. قاری منہاج بھائی تشریف لائے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو دیر تک بھی ہونی چاہیے اور دیر میں بھی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ جن کی باتیں سمجھتے ہیں ان کی باتوں کو دیر تک سنا کریں. وہ ہنستے ہنستے بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ ان مسکراتے ہوئے جملوں کے بعد پھر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. اللہ ان کی گفتگو کی اثر آفرینی کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں. آمین. اور یہ مبارک ادارہ ہے، یہاں سے 2 عظیم انعامات امت مسلمہ کی نگاہوں کے دسترس میں آنے والے ہیں. ممبر کے تمامی علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں. میرے بڑے بھائی محترم حاجی سلمان رضا اسماعیلی صاحب تشریف فرما ہے. میں یاد کر رہا تھا اور مجھے آپ نے تقریباً 30 سال سے سنا ہوگا. میں سرکار مسولی کے دربار کا ایک کتا ہوں. میں نے تقریباً 30 سال سے اس بارگاہ میں خدمت کی ہے. تھکاوٹ کے اثرات اب جسم پر مرتب ہوتے ہیں، مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے ان بزرگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. اور بس ہوں تو تھوڑی دیر سن لیں آپ مجھ سے گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ فارغ ہونے والے طلباء کرام کی انجمن میں چلیں گے. بچے شور نہ کریں گے، وہ میری مجبوری ہے، ایک حساس طبیعت کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا آرام سے بیٹھو. ماں بہنوں سے بھی اور آپ سب سے بھی گزارش ہے بیٹھیں. یہ تمام تر جو اسکرین کے مالک ہیں اللہ سب کو اخلاص اور مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے. جہاں باتیں آپ کے کام کی ہوں گی رکھ لیں گے انشاءاللہ. بیٹھے ہیں آپ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی نور الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ادارے کے منیجر اور ادارے کے اساتذہ ذمہ داروں کے نام نہیں جانتا، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہیں میسر آئے تو بنیاد کی اینٹیں بن جاؤ اور اس اینٹوں پر جو کامیابی کی عمارت تعمیر ہو اس پر کسی اور کی عظمتوں کا مینار ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری قربانیاں زائل نہ ہونے پائیں. اللہ سب کو خوب خوب بلندیاں عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. میں سلام کر لوں، میرے سلام کے بعد میرے سلام کا جواب دیں، پھر درود شریف مل کے پڑھتے ہیں. بیٹھے رہیں گے، کھیل کود نہیں کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں، سخت سردی ہو یا کچھ بھی ہو اور بڑی مصروفیت ہے، بھاگ دوڑ، یہ وہ ساری زندگی سفر میں گزری ہے، ابھی بھی بات کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. والد صاحب کی طبیعت الحمدللہ علی کل حال علیل زیادہ ہے اور میں پھر بھی کئی دنوں کے لیے نکلا ہوں. کہاں کئی صوبے کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیروں کا دھون مجھے دے. سرکار مسولی کی چوکٹ کے صدقے میں سرکار شیخ سارنگ حضور غوث العالم شیخ عبدالقادر دہلوی شریف اور محبتوں کے امام سرکار وارث پاک کے چوکٹ کے صدقے میں اللہ سب کے ماں باپ پہ کرم فرمائے. دعا کریں اللہ میرے والد صاحب پر کرم فرمائے. تو میں تھوڑی سی بات کروں، سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیں گے، بس سنیے گا سکون سے. ٹھیک ہے، سنیے گا بیٹا بیٹھنا. اس کے بعد ہمیں اور آپ کو مل کے درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ. کوئی بات تیزی سے نہیں ہوگی، ازبر کریں آپ ان باتوں کو. میں تقریر کرنے نہیں آتا، میں باتیں یاد کرانے کی نیت سے آتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں پکاروں گا. سبحان اللہ. میں اسے پھر سے ریوائز کرتا ہوں. انشاءاللہ یعنی آپ لوگوں کا، ان مبارک جماعت کا. جملہ دیکھیں آپ، حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں میدان محشر میں بلاؤں گا. سبحان اللہ. اگر سمجھا ہے تو کوئی بات نہیں، اسے اب یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور انشاءاللہ آپ کا نام لے کے بلائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ معلوم ہے، حضور کی امت معلوم ہے حضور سے کیا پوچھے گی؟ آقا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جب حضور اپنی امت کا نام لے کے بلائیں گے تو حضور کی امت کہے گی آقا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں، میں تجھے پہچانتا ہوں. تو حضور کی امت کہے گی، وہ شخص وہ بندہ کہے گا آقا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟
دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ حضور فرمائیں گے تو میرے بعد زمین پر آیا تھا، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ میرا نام آقا کیسے جانتے ہیں؟ میں بتا دوں، جب تو اپنے گھر میں مجلسوں میں مجھ پر درود پڑھتا تھا تو فرشتے جب درود تیرا میری بارگاہ میں لے کے آتے تھے تو تیرا نام بھی لے کے آتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب میں تجھے درود کی وجہ سے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ، آپ اپنے نبی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں موبائل کی اسکرین پر جب نظریں پڑتی ہیں، لیکن آمینہ کا لال غافل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تجھے درود کی وجہ سے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ دو باتیں میں تقریباً 3 سال سے کہتا ہوں، شاید آپ بھی ان میں 2-4 لوگ ایسے ہو جن کو نہ یاد ہو۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا؟ پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مجھے آپ سے سلام کرنا ہے تو میرا بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہ ہوں تو میں سلام کروں تو کیا دیواروں سے کروں گا، پیڑ پودوں سے سلام کروں گا، بائک سے سلام کروں گا؟ آپ بولے پاگل ہو گیا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، اب سلام کرنے والا بھی ہو اور جواب دینے والا بھی۔ واصف علی واصف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، یعنی جب درود پڑھا جائے تو درود پڑھنے والا بھی اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، تو پوچھا گیا ہم درود نہ پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ تو کہتا ہے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں، حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا کہ حضور کے زمانے میں ہم ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ثبوت کیا ہے کہ حضور ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چاند چمکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور ہیں، سبحان اللہ، واہ۔ سورج نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور ہیں۔ بغیر پلر کے، رکن کے، کھمبے کے اللہ نے آسمانی نظام کو قائم رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور میرے امام فرماتے ہیں حضور کائنات کی جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے، واہ واہ واہ، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ اللہ اللہ۔ یہ پرانی بات تھی، وہ درود شریف۔ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ تو میں ایک موضوع پر تھوڑی سی بات کروں گا اور بہت آسان باتیں کروں گا انشاءاللہ، بہت ہی مؤدب طریقے سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ آسمان، چاند اور کھجور کے پیڑ کتنے خوش ذائقہ حضور کے پیڑ، واہ، چاند جب انکسار کا نکلا منہ کے بل گر پڑے غرور کے پیڑ۔ واہ 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 واہ۔ مفتی صاحب قبلہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے حوالے سے بات کی۔ حضور دنیا کے لیے، عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، مسکراہٹ سب کے چہرے سے عیاں تھی، اور ہنسنا بھی چاہیے، جس کے عقیدے اچھے ہوں اسے مسکرانا بھی چاہیے، اسے ہنسنا بھی چاہیے۔ واہ واہ واہ، اب بس ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں ڈر جاتا ہوں۔ تھوڑی سی بات سنیں، میں آج ایک حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں، اسی حوالے سے آپ اپنے دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، ہم اور آپ گفتگو شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی سبحان اللہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس حضور کا ایک فرمان ہے جسے میں نے کوٹ کیا ہے، بہت ہی مؤدب طریقے سے سنیے گا انشاءاللہ۔ نکل گیا تو پھر نکل گیا، کہاں جلدی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، میننگ کیا ہوتی ہے؟ نکاح میری سنت ہے۔ اونچی بولے نکاح میری سنت ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں نکاح، آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو سکتی ہے، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا، میرے سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کیا، میرے قانون، میرے آئین، میرے آرٹیکل کا مذاق اڑایا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اللہ، اشارہ کن کی طرف ہے؟ یورپ میں لڑکے لڑکیاں نہیں، بلکہ لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہی ہے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، کورٹ اجازت دے رہی ہے۔
یہ حضور کے قانون کے خلاف ہے. حضور نے ان کے بارے میں اشارہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ جس نے میرے قانون سے انحراف کیا سر منہ بھی وہ مجھ میں سے نہیں، میں اس کا ضامن نہیں، اس کا ذمہ دار نہیں. بظاہر یہ گفتگو آپ کو خشک نظر آئے گی، لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو بہت ساری باتیں آج آپ سے میں سنوں گا، میں سیکھوں گا انشاءاللہ. آپ صرف دیکھتے رہیے گا، کھیل کود نہ کیجیے گا. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آپ سے. الحمدللہ رب، مجھے بس نکلنا ہے بریلی شریف کے لیے، اپنے امام کی بارگاہ میں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں. پھر وہاں سے شام کی فلائٹ ہے، مجھے احمد آباد جانا ہے. وہاں سے پھر مجھے واپی جانا ہے، واپی سے مجھے راجستھان جانا ہے، جودھ پور کے علاقے. پھر وہاں سے مجھے فلائٹ سے کہاں جانا ہے. ایسی کتوں کے طریقے سے بھوگتا رہتا ہوں. جہاں آپ جیسے سنجیدہ لوگ ملتے ہیں وہاں گردن جھکا کر کے ان کے پاؤں چومتا ہوں جنہوں نے حضور کی محفل سجائی ہو. میرا اور کوئی مشن نہیں ہے. اور آپ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں، تھوڑا صحیح کر لیں، بہت اچھا مائک ہے آپ کا میرے حساب سے. جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اگر کہو تو میں دے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. آپ فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو ان قبرستان کے ہر قبر میں جو نور تھا ان میں ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی نور تھا. اللہ واہ 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 واہ. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک قبر میں زیادہ نور مجھے نظر آیا. تو میں نے بڑی اپنی قلبی بصارت کا استعمال کیا، قلب کی آنکھ کا استعمال کیا اور بہت دیر تک اس پر لگا رہا تو وہ نور کے بادل چھٹے. میں نے اس صاحب قبر کو، اس مردے کو، اس مبارک انسان کو دیکھا. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں نے نام پوچھا، نام بتایا. میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا. میں نے کہا ذرا یہ بتا کہ ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ واہ واہ واہ. بتا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پوچھا ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا تھا ان قبروں میں نور اس لیے ہے کہ ہر قبر میں حضور آئے تھے. اللہ زحمت ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان قبروں میں نور اس لیے ہے کہ حضور آئے تھے. کتنے لوگوں نے جملہ سمجھا بتائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ان قبروں میں نور اس لیے ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. کہا اچھا اور تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ ممبر کے علماء بیٹھے ہیں، ان کی قدم بوسی. اور آپ سب دیکھیں، آپ کوئی ایسا نہ ہو جو خاموش رہے اور سبحان اللہ کی برکتیں اسے نہ ملے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے کہا سن، اور ہر قبروں میں نور اس لیے ہے کہ حضور آئے تھے، تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میری قبر میں بھی آئے تھے اور مسکرائے بھی تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن رحمت. حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. اونچی بولو، آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. اسی لیے کہتا ہے نا نعت خواں، نور والا آیا ہے، اللہ نور لے کے آیا ہے. واہ واہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے. نہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. اس نے کہا کہ اے امام سیوطی میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے. سبحان اللہ. کہا اچھا اب یہ بتا دے کہ تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے. بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ علماء بیٹھے. تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جب اسے سنو گے تو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ بیٹھو 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 بیٹھو، بولنا نہیں، بڑے مطلب کی بات ہے. بیٹھے، جو پیچھے بہت لوگ شور کر رہے ہیں خاموش کر دیں، کوئی بات نہیں. اچھا لگتا ہے نا حضور کی محفل میں. کتنے لوگ ہیں بغیر شامیانے کے نیچے بیٹھے، ماں بہنیں بھی. کہاں مجھے اچھا لگتا نہیں نا سردی کے دنوں میں کسی کی صحت کو کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم سرما متاثر کر دے. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین. وہ کہتا ذرا یہ بتا، امام فرماتے ہیں سیوطی کی، میں نے کہا یہ بتا تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. اچھا حضور کیوں مسکرائے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسکرانے کی وجہ یہ کہ میرا چھوٹا سا کاروبار تھا اور اس کاروبار میں میرا ایک انداز تھا. کہا کیا؟ شام کو میں جب دکان کا تالا بند کرتا، دکان بڑھاتا اپنے معمول کے مطابق، تو روزانہ 1 روپے میں اپنے کاروبار سے نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. واہ واہ. ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. اور پھر جب سال بھر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا، اس جھولے سے پیسے نکال کر کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نور والا آیا ہے،
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, اونچی بولے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ. بیٹھے ہیں تو یہ بڑی برکتیں ہیں. یہ 10-10 20-20 روپے یہ چندہ کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں نا تو بچے جو ہے نا اپنے اسکول کے بستے سے پیسے نکال کر کے دیتے ہیں. کچھ بہنیں اپنے دوپٹے کے کون سے وہ پلو سے پیسے نکال کر کے دیتی ہیں. اللہ اکبر, کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھر کے بچے حضور کی مجلسوں کا انتظار کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان. سمجھے, پہلے کے دور میں مائیں تھیں نا ایسے, جب ان کے بچے بیمار ہوتے تھے تو دوا نہیں لیتی تھیں. ان کی سہیلیاں کہتی تھیں وہ تیرا بچہ بیمار ہے, کسی حکیم, کسی طبیب, کسی مطب میں چلی جا, مستشفیٰ میں جا کے علاج کر لے. تو مائیں کہتی تھیں چپ, مجھے مشورے مت دے, اپنے بچے کو میں لے کے کہیں نہیں جاؤں گی. 3 دن کے بعد میرے محلے میں حضور کی میلاد ہونے والی ہے, میں اپنے بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گی, میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا. میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا. حضور کا ذکر شفا دیتا ہے. حضور کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں, حضور کی باتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. حضور کا ذکر بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہ کس نے کہا کہ محفل میلاد سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اگر پیسے ہم لوگوں کو دیتے ہو تو کیا مطلب ہم لوگ اسے بیئر پی لیتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو یہی پیسے بغداد کے سفر میں خرچ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مدینے کے سفر میں خرچ کرتے ہیں. نومبر کے مہینے میں ابھی آنا ہوا ہے, پھر انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد سفر ہے بغداد شریف. سبحان اللہ. 1 مہینے سے کم وقت بچا ہے, دعا فرمائیں. ارے سنتوش بھائی ماشاءاللہ, یہ دیکھو اسماعیلی فقیر آیا, اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو روشن فرمائے. میرے بھائی ہیں سنتوش بھائی, کہتے ہیں مجھے سنتوش قادری کہا کرو, سنتوش اسماعیلی کہا کرو. بھائی میں آپ کو یاد کر رہا تھا, واللہ غوث پاک کے صدقے میں اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے, آمین کہتے ہیں. سرکار مسولی کے ان مبارک جاروب کش پہ اللہ کرم فرما دے. بیٹے مؤدب انداز میں حضور فرماتے ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. بظاہر ٹاپک خشک کہتے ہیں لوگ, نہیں میں ایک بات کروں گا. حضور نے اگر یہ بات کہی ہے تو حضور نے اس بات کو کہنے سے پہلے آپ نے ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ اس عمل کو پہلے عملی میدان میں لایا, اس کام کو, پھر آپ نے اس بات کو ظاہر کیا, تو پتہ چلے گا حضور کی کوئی فرسٹ میرج ہوئی ہے, حضور کی کوئی پہلی شادی ہوئی ہے. اس بیوی کا نام کیا ہے, یہ شادی کس بیس پر ہوئی, حضور کے سسر کا نام کیا ہے, حضور کی ساس کا نام کیا ہے, اس کا تعلق کس خاندان کس قبیلے سے ہے, اور یہ شادی پیسوں کی بنیاد پر ہوئی, پرسنالٹی کی بنیاد پر ہوئی, لڑکی بڑی حسین تھی, یا جہو حشم کی بنیاد پر ہوئی, یا قبیلے میں نوجوان فربا جسم کے لوگ تھے, کسی دھمک کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے. اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں گا. آج میں آپ کو اور اپنی ماں بہنوں کو بتاؤں گا کہ حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی. یاد کیجئے کوئی تقریر نہیں, میں صرف اس لیے اونچی جگہ بیٹھتا ہوں کہ جب بات بڑے کی ہے تو پھر بلندی سے ہونی چاہیے, ورنہ مجھ جیسا خنزیر سے بدتر انسان کائے کو بیٹھے گا بھائی ان علماء کرام کے سامنے. یہ بڑی بات ہے, میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس. میری نگاہیں سیدنا شیخ کے روزے کو ہر وقت دکھتی ہیں, اور یہ کرم ہے سرکار مسولی کا. الحمدللہ. تھوڑی سی بات سن لیں, مجھے جانے دیجئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اگر حضور نے یہ قول مہکدار خوشبودار نشر فرمایا ہے تو حضور نے پہلی شادی کیسے کی, حضور نے اس مبارک کام کو عمل میں کیسے لایا, وہ سن لیں. حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا, یہ شادی کس بیس پر ہوئی, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے رہیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 52 یا 53 دن پہلے مکہ شریف میں تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زمین ہے جس زمین پر ابرہا اپنی ہاتھی کی فوج لا کے کعبے کو گرانے آیا تھا. پھر وہ قرآن کی آیت پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پوری آپ آیت پڑھیں, شان نزول پڑھیں, اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کی طبیعت کو بڑی بالیدگی ملے گی. پھر ابرہا فوج کی وہ ہاتھی والی جماعت اللہ نے عذاب میں ختم کر دیا. اللہ نے عذاب بھیجا. عذاب کا طریقہ کیا تھا, ابابیل پرندوں کو بھیجا, ان کی چونچ میں, ان کے دونوں پیروں میں 2 چھوٹی چھوٹی کنکریاں, اور ان کے منہ میں ایک بڑی کنکری ہوتی تھی جو انہوں نے مزدلفہ اور مینا کے قریب کے ایک وادی سے چن لیا تھا, اور ہر کنکری پر دشمنوں کی فوج کے نام لکھے تھے. جب ایک کنکری اس پر وہ چڑیا گراتی تھی
تو وہ لوہے کی ٹوپی پڑتی تھی، اس کا بھیجا پڑتا تھا، فوجی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا، جس ہاتھی پر بیٹھا ہوتا تھا وہ ہاتھی بھی پاش پاش ہو جاتا، وہ زمین پہ دھس کے مر جاتا تھا. ایسا اللہ کا عذاب آیا تھا. جس زمین سے ان کنکڑیوں نے، ان ابابیلوں نے کنکڑیاں چنی تھی، اس زمین کے بارے میں عظیم سائنسدان عبدالقدیر پڑوسی ملک کا وہ کہتا ہے، میں نے دنیا کی بڑی حدت، بڑی گرمی والی زمین کا جائزہ لیا ہے بارود کے لیے، لیکن اس زمین کی مٹی میں جو گرمی میں نے دیکھی ہے، ایسی گرمی میں نے کہیں نہیں پائی ہے. جہاں کی مٹی کے اوپر رہنے والی کنکڑیوں کو ابابیل چڑیوں نے اپنی چونچ میں دبا رکھا. آپ جب جائیں گے حج کرنے کے لیے اس کے قریب سے گزریں گے، ٹھہریے گا نہیں. اور بہرحال بڑی بات ہے، جہاں پر یہ عذاب آیا تھا وہاں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد پوری قرآن کی آیت ہے. حضور کی پیدائش سے یہ 52 دن پہلے واقعہ پیش آیا، لیکن حضور کی پیدائش سے تقریباً 15 سال پہلے اسی مکہ شہر میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا خویلد. کیا نام تھا؟ خویلد. ان کے گھر میں ایک بڑی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام رکھا خدیجہ. سبحان اللہ، سبحان دل کہتے ہو سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. بیٹی کا نام رکھا خدیجہ. خدیجہ جس گھر میں پیدا ہوئی، باپ نہیں دادا بڑے مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، زبردست انکم ان کے پاس تھی، پیسوں کی بڑی عظیم گہما گہمی تھی ان کے گھروں میں. سمجھ رہے ہیں؟ خدیجہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی. جب وہ بڑی ہوئی خدیجہ تو ان کی شادی کی نوبت آئی تو ان کا رشتہ مکہ شریف میں ایک شخص سے ہوا. لیکن یہ قسمت کی یاوری تھی، کچھ دنوں کے بعد ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. سنیے غور سے، ایسے ہی ایسی تیرتی ہوئی سماعتیں تو کچھ جملے آپ کے ذہن پہ نقش رہیں گے انشاءاللہ. ان کی جو شادی ہوئی وہ بیوہ ہو گئی. چند دنوں کے بعد پھر شادی کرنے سے دل ٹوٹ گیا، بولے اب شادی نہیں کروں گی. باپ خویلد نے بہت دباؤ ڈالا، تب تک ان کے بابا کا قتل ہو گیا تھا. دل ٹوٹ گیا، بابا نہ رہے، شوہر کا انتقال ہوا، اب شادی نہیں کروں گی. پورا دماغ بزنس کے لیے لگایا مخدومہ خدیجہ نے. لیکن باپ نے کہا، اے میری بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے مرنے سے پہلے شادی کر لے، گھر آباد کر لے. تو خدیجہ نے ہاں کیا. دوسری شادی ہوئی. جب دوسری شادی ہوئی، دوسرے شوہر کے نکاح میں خدیجہ آئیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں، مہینوں کے بعد، اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن افسوس، جب وہ بیٹا ذرا سا بڑا ہوا تو اس بچے کا باپ یعنی خدیجہ کا دوسرا شوہر وہ بھی انتقال کر گیا. دو الگ الگ شوہروں کے نکاح میں رہنے والی خدیجہ اب بیوہ ہو گئی. اب دل بالکل ٹوٹ گیا شادی وغیرہ. اب شوہر، میاں بیوی، یہ رسمیں، یہ گھریلو اتصال، یہ روحوں کا اکٹھا ہو جانا ان کو شوٹ نہیں کرتا تھا. اب پورا زور، پورا دماغ انہوں نے لگا دیا اپنی باپ کے بزنس میں. باپ کتنے بڑے مالدار تھے وہ بھی سن لیں. پورے مکے میں تمام مکے والوں کا سامان بزنس، سامان تجارت ایک طرف ہوتا تھا، خدیجہ کے باپ کی پراپرٹی ایک طرف ہوتی. اللہ، ہائے ہائے ہائے. اتنی بڑی پیسے والے باپ کی بیٹی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مخدومہ خدیجہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے کن مشکلات اور آسائش سے گزری ہیں، تھوڑی سی بات سن لیں. عموماً جلسوں میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن میں نے تھوڑی سی جسارت تو نہیں کی، بتوفیق الہی میں نے چاہا کہ حضور کے گھر کی بات تھوڑی سی ہو جائے تاکہ میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو حضور کے گھر کی باتیں یاد ہو جائیں. کرکٹ، اسپورٹس، یہ سیاست آپ کو سب آتا ہے، لیکن کبھی کوئی پوچھ لے کہ خدیجہ کون تھی تو بتا دینا کہ حضور کی پہلی بیوی ہیں اور ہماری پہلی ماں ہیں. سبحان اللہ. اگر کہو تو ایک شعر پڑھ دوں. شاعر نے کہا کہ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل. مفتی صاحب سے واہ واہ فرید بھائی. واہ واہ. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. اللہ اللہ. راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد جب پیدا ہوئے تو یہ خدیجہ 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. آپ جلدی سے بتا سکتے ہو کہ حضور سے ظاہری طور پر کتنے سال کی بڑی ہوئی؟ 15. ٹھیک. جب حضور کی عمر 25 کے آس پاس ہوئی تو ان کی کتنی ہوئی ہوگی؟ بولو بھائی. 40 کے آس پاس. اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ادارت میں تھے وہ جناب ابی طالب تھے، حضور کے چچا. جناب ابی طالب اور حضور کو بڑی محبتوں کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن گھروں میں افراد زیادہ تھے، اس لیے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. جناب ابی طالب بہت پریشان رہتے تھے. حضور کے گھر کے لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت خدیجہ نے کہلا بھیجا، مکے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے
جو میری پراپرٹی میں سپورٹ کرے تو میں اس کو قیمتی مال و متاع سے نوازوں گی۔ جناب ابو طالب نے حضور سے فرمایا اے میرے بھتیجے محمد، آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ اے میرے بھتیجے، وہ خدیجہ ایک بزنس مین سپورٹر چاہتی ہے اپنی بزنس کے لیے، تو ان کا ساتھ دے دے، گھر کی غریبی دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں خدیجہ سے ملازمت کی بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جب خدیجہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ جناب ابی طالب کو۔ آپ بلائے گئے، فرمایا کہ اے کعبے کے مجاور، کعبے کے متولی، کعبے کی زیارت کرنے والوں کی نگراں اور ان کے کھان پان کا انتظام کرنے والے جناب ابی طالب، آپ کا ایک بھتیجا ہے محمد، جس کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے، کیا وہ میرے کاروبار کو سپورٹ کر سکتا ہے، میرے کاروبار میں میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ جناب ابی طالب فرماتے ہیں بالکل ساتھ دے سکتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھیجو میرے پاس۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے میں تم اجرت کیا دو گی؟ دیکھیے واہ واہ، میرا بھتیجا محمد تمہارے کاروبار میں تمہارا سپورٹ کرے گا تو اجرت کیا دو گی؟ تو مخدومہ خدیجہ فرماتی ہیں میں سارے غلاموں، نوکروں کو، مزدوروں کو 2 اونٹ دیتی ہوں۔ کتنے؟ 2 اونٹ۔ 2 اونٹ دیتی ہوں، میں تمہارے بھتیجے کو بھی 2 اونٹ دوں گی۔ جناب ابی طالب نے کہا مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب تک 4 اونٹ نہ دو گی میرا بھتیجا تیار نہیں ہوگا۔ کہا کیوں 4 اونٹ کیوں دوں؟ تو جناب ابی طالب نے فرمایا اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حضور کی تعریف ہے، میرے بھتیجے میں 2 الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک 4 اونٹ نہیں دو گی میرا بھتیجا تمہارے ساتھ نہیں جائے، تمہارے کاروبار کو شیئر نہیں کرے گا۔ فرمایا بتا 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 جناب ابی طالب، تیرے بھتیجے کے اندر 2 خوبیاں الگ سے کیا پائی جاتی ہیں؟ جناب ابی طالب نے خوش ہو کے فرمایا مکے میں اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کی بڑی شان ہے۔ ابھی حضور کے نبوت کے اعلان کے لیے 15 سال کا وقفہ درکار ہے۔ حضور کی سچائی کا بگل بج رہا ہے، حضور کی امانت داری کے سکے رائج ہو رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، اتنا سنا تو امی خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیجو، میں انہیں 4 اونٹ دوں گی۔ آپ نے اپنے 2 غلام کو بلایا، ایک کا نام تھا میسرہ، ایک کا نام تھا حکیم بن حزیمہ، اور بھی نوکروں سے کہا سنو اب کی سفر جو تمہارا بزنس کا آگے بڑھ رہا ہے نا وہ محمد کی نگرانی میں ہوگا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں بہنیں سنیں، اپنے بچوں کو لوریاں دے کے حضور کی باتیں بتایا کریں انشاءاللہ۔ واہ، وہ بلی آ رہی ہے، وہ کتا آ رہا ہے، ابو سامان لے کے آ رہے ہیں، نا 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 نا، کبھی حضور کی باتیں بتا کے سلائیں نا۔ وہ بچہ حضور کو نہیں پہچانتا لیکن حضور نے کرم کر دیا تو بچپن میں وہ خوابوں میں حضور کی زیارت کر سکتا ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنائیں آپ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے حضور کے بارے میں خدیجہ نے کہا اے میرے نوکر غلام چاکر سنو، اے میسرہ، اے حکیم بن حزیمہ، محمد کے ساتھ جاؤ اور سنو ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، یہ جیسے چلے مجھے بتانا، جیسے بات کرے مجھے بتانا، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کی باتیں کیسی ہیں، ان کا بزنس کرنے کا انداز کیسا ہے، سب مجھے بتانا۔ میسرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ آگے بڑھا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج پہلی مرتبہ حضور 25 سال کی عمر شریف میں گئے تو تھے مولا کائنات کے ساتھ پہلا سفر فرمایا تھا، لوٹ آئے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ امی خدیجہ کی بزنس کا سامان لے کے کہاں جانا ہے؟ ملک عرب سے ملک عراق جسے بصرہ کہتے ہیں وہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جانا ہے؟ بصرہ جانا ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ کویت کے بارڈر پر ہے، اس وقت بصرہ کویت کے بارڈر پر ہے، مشکل سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بغداد شریف سے تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی بصرہ میں اس بزرگ کی مزار شریف ہے جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، جن کا نام خواجہ حسن بصری ہے۔ اس بصرہ میں وہ لیٹے ہوئے ہیں کہ جن کے نام کی دھمک علماء کے سینے میں ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہو، وہ عظیم شخصیت جن کو دنیا امام اعظم کہتی ہے، وہ جن سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے جاتے تھے، وہ عظیم الشان شخصیت امام محمد ابن سیرین کی یہی آرام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام یہیں پر لیٹے ہوئے ہیں، عتبہ بن غزوان عظیم صحابی یہیں لیٹے ہوئے ہیں، عبد الرحمن جیسے عظیم تابعی یہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کر بتا دوں 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک یہیں آرام کر رہے ہیں۔
واہ 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 عشر مبشرہ، میرا امام کہتا ہے فاضل بریلوی، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان میں سے ایک نام طلحہ بن عبید کا ہے، وہ بھی یہیں آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان قریب میں ایک ایریا ہے جس کو ام عبیدہ ناصریہ کہتے ہیں. واہ میں بصرہ کئی مرتبے گیا ہوں، سبحان اللہ. کئی مرتبے گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ جوتیاں سلامت، یہ بزرگوں کے قدموں کے غسالے سلامت رہیں. میں کئی مرتبے گیا ہوں. بہت ڈینجر علاقہ ہے، جان خطرے میں ہے، لیکن بارگاہیں بہت بڑی ہیں. اگر کچھ ہو بھی جائے تو انہی کے صدقے میں جان ملی ہے، انہی کے نام پہ چلی بھی گئی. بڑی بڑی زیارت گاہیں. میری دعا ہے اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. اس کے قریب میں ام عبیدہ ناصریہ ہے، جہاں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد جا کے حضور کے روضے پہ کہا تھا آقا آپ کا بیٹا سلام کر رہا ہے، جواب دیجئے، کانوں سے سننا بھی چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جب حضور کی قبر شریف سے جواب آیا تو یہ کہا اب جواب تو سن لیا ہے، اپنے ہاتھوں کو باہر نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں. حضور کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور کا مبارک دست نور باہر آیا. انہوں نے حضور کا ہاتھ چوما. اسی کو دنیا شیخ کبیر احمد رفاعی کے نام سے جانتی. بڑی مبارک زمین ہے. میری دعا ہے علماء اکرام کی، مؤذن علماء ائمہ کی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں دے کہ یہ جتنی جلد ہو سکے بصرہ کے سرکاروں کی حاضری کریں. آمین آمین. سیدنا شیخ کے روضے کو دیکھ لیں، حضور غوث پاک کے دربار کی زیارت کر لیں. میرا امام کہتا ہے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، واہ سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. سیدنا شیخ کی باتیں کسی نہ کسی موقع پر ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے نکاح میری سنت ہے. یہ اس مبارک قول کی عملی تصویر دیکھنے کو ملنے والی ہے. آپ بس بیٹھے رہیے گا. میرے آقا نے اسی شہر کی طرف رخ کیا امی خدیجہ کے نوکر چاکر کا سامان لے کے. جیسے بصرہ حضور پہنچنے والے تھے، راستے کے قریب میں ایک زیتون کا پیڑ تھا. حضور اس زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. واہ واہ سبحان اللہ. جیسے حضور بیٹھے ایک عیسائی مولوی، عیسائی عالم، عیسائی راہب اپنے چرچ سے نکل کے آ گیا. جب آیا نا اس نے حضور کو زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا تو چیخ مارا. اس نے کہا اے سرحد بصرہ پہ رہنے والو، بصرہ کے قریب رہنے والو، باہر نکلو، دیکھو دیکھو تمہارے شہر میں کون آیا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا ہے. تو لوگوں نے کہا کون آیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کچھ ہو نہ ہو لیکن رسولوں کے سردار یہی بننے والے ہیں. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا سنیں، اس پیڑ کے نیچے ایک بات یاد کر لیں، کھجور کے پیڑ کی عمر بہت کم ہوتی ہے، 30 35 40 سال، لیکن زیتون کے پیڑ کی عمر لمبی ہوتی، 1000 1500 2000 2500. وہ عیسائی مولوی کہتا ہے، عیسائی راہب کہتا ہے میں نے اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ یہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ. میں نے اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور جب یہاں سے وہ اٹھ رہے تھے تو کہہ کے جا رہے تھے اب میں جا رہا ہوں، اب اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہی اللہ کا رسول ہوگا. دیکھو دیکھو تمہارے شہر کے قریب کون ایسی شخصیت آئی ہے. ابھی 15 سال باقی ہیں حضور کو اپنے نبی ہونے کے اعلان کرنے کی، اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کو. 15 سال پہلے حضور کی نبوت اور رسالت کی خوشبو پھیلی ہے. سامان تجارت لیا، حضور آگے بڑھے اور بصرہ شہر میں جیسے حضور داخل ہوئے سب تو آرام کیے. حضور نے جلدی اٹھ کر کے صبح کو اپنی جگہ دیکھی اور بزنس کے سارے سامان سجا دیے. آج نبیوں کا سردار بزنس کرنے کے لیے بصرہ کی منڈی میں اترا. واہ واہ آپ بزنس کرتے ہو، سنت حضور کی محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حضور سامان لے کے بیٹھ گئے صبح کو، سب سے پہلے بہت بڑی منڈی لگتی تھی بصرہ کی، اور آج بھی کئی کلومیٹر دور تک وہ انار کی کھیتی بہت ہوتی ہے، انار وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری میں نے دیکھا ہے وہاں. تو بڑی لمبی لمبی مارکیٹ لگتی ہے. جب حضور بیٹھے منڈی میں نا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے چرچ سے دوسرا عیسائی پادری آ گیا. جب اس نے حضور کو دیکھا تو لوٹ گیا. لوٹنے کے بعد اس نے موٹی سی کتاب لے کر آیا. آنے کے بعد حضور کے سامنے بیٹھ گیا، کتاب کھولا. کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا. کبھی کتاب دیکھتا تھا، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا تھا. کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. پھر رو کے بولا، چیخ کے بولا اے بصرہ والو، تم منڈی میں اپنا سامان خریدنے ہو، تمہیں پتہ نہیں کوئی اس منڈی میں ایسا بھی آیا ہے جو آنے والے وقتوں میں لوگوں کا دل خرید لے گا. تمہیں پتا ہے ان کے ساتھ کون آیا ہے؟ میسرہ نکل کے آگے. بولے کیا بات ہے؟
تو اس نے کہا تم ان کے ساتھ آئے ہو، ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ کہا ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کہا یہ مکے کے سب سے سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ بڑا جاذب چہرہ ہے، مقناطیسیت سے بھرا ہوا ہے، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ اس نے میسرہ کے کان میں کہا سنو میں بتاتا ہوں، یہی آنے والے دنوں میں رسولوں کے سردار بننے والے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میری اس آسمانی کتاب میں آخری رسول کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ایک نشانی نظر آ رہی، ایک پینڈنگ میں ہے۔ کہا جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہا جو نظر آ رہی ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے، جو آخری رسول ہوگا اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے ہوں گے۔ میں نے لاکھوں لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، لیکن ایسے ڈورے کسی کی آنکھوں میں نظر نہ آئے جیسے ڈورے مجھے محمد کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں۔ کہا دوسری نشانی؟ کہا دوسری نشانی تو اب یہ خود بتائیں گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ان کی پیٹھ کھول کے دیکھنی پڑے گی، ان کا پشت، ان کی جو پشت مبارک ہے وہ مجھے کھولنے کی اجازت دے دیں، میں بتا دوں کہ دوسری نشانی کا ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری رسول ہوگا اس کی پشت پر نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ نبوت، یہ مہر آپ سمجھتے نہیں ہیں، 30% لوگ بچے نہیں سمجھتے، وہ سن لیں۔ حضور کی پیٹھ پہ، پشت مبارک پہ کبوتری کے انڈے کے برابر، کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا، سمجھ رہے؟ ابھرا ہوا گوشت تھا، اس گوشت کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اونچی بولو محمد اللہ کے رسول ہے، ذرا خوش ہو جاؤ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا یار میسرہ اگر اجازت دیں تو میں ان کی پشت کو دیکھ لوں، پیٹھ کو دیکھ لوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور کے قریب گئے، کہا یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا حضور نے کیا بات ہے؟ کہا آپ کی پیٹھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹٹولنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اجازت ہے۔ وہ عیسائی عالم گھوم کے آیا، حضور کی پشت پہ اس نے ہاتھ لگائے تو ابھرا ہوا گوشت محسوس ہوا۔ حضور کا جبہ شریف اٹھایا تو دیکھا تو نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا نبوت کا اعلان آپ پتہ نہیں کب کریں گے، میں آج ہی آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر کے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اس دن بصرہ کی منڈی میں سب سے پہلے بکا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بکا ہوتا تو فیس بک پر آپ شیئر کر دیتے۔ حضور کا سامان بزنس کا سب سے پہلے بکا، سب مکے والوں کے بکے تو حضور بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ جیسے ہی مکہ شریف کے قریب پہنچے تو 5-7 کلومیٹر باقی تھا۔ حضور نے فرمایا اے میسرہ سن، اے حکیم بن حزیمہ اور مکے کے لوگ غلاموں خدیجہ کے، جاؤ تم لوگ مکے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس رہو، میں کل صبح کو آؤں گا، یہ سارا حساب کتاب پیسہ لیکھا جوکھا خدیجہ کو دے دوں گا۔ میسرہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میسرہ سیدھے مکہ شہر آیا اور گھر نہ جا کے امی خدیجہ کے پاس گیا۔ دروازے پہ اس نے دستک دی، امی خدیجہ نکل کے بولے کیا بات ہے؟ قافلہ؟ بولے آ گیا۔ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے 5-7 کلومیٹر پیچھے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ صبح کو آئیں گے۔ کہا بیٹھ ذرا یہ بتا یہ سفر کیسا لگا؟ خدیجہ کہتی ہے محمد کے ساتھ تیرا سفر کیسا لگا؟ میسرہ کہتا ہے اب تک اتنا اچھا کوئی سفر نہ لگا جتنا اچھا سفر محمد کے ساتھ لگا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضور بڑی عظمت و شان والے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ کہا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ بتا دوں ایک بات، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، یہ جو لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حضور سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، حضور سے عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کا عشق ہے جو انہیں حضور کی محفل سے جانے نہیں دیتا، اور یہ اپنی ماں کا دودھ، اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتے، خدا کی قسم تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن حضور کی باتوں سے اپنے دل کو ٹھنڈک دیتے رہتے ہیں۔ کہا اے مالکن خدیجہ کیا بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتا، محمد کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ تو وہ کہتا ہے میسرہ جب یہاں سے سامان لے کے ہم لوگ نکلے نا، 2-3 دن کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ کہا کیسا واقعہ؟ تو میسرہ کہتا ہے جب یہاں سے نکلے دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور ایک جگہ تالاب نظر آیا، پانی کا چشمہ نظر آیا، تو ایک جگہ بہت سایہ دار پیڑ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس تالاب کا پانی پی لیا جائے اور اس پیڑ کے سائے میں آرام کر لیا جائے، اس کے سائے میں آرام کر لیا جائے۔
تو سب نے اپنے اپنے گھوڑے خچر گدھے سے سامان اتار کر کے کھانا پینا کھایا اور سب اس پیڑ کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ تو میسرہ نے کہا کہ حضور کہاں تھے؟ اگر آپ کا دل کہے تو بولیے گا۔ میسرہ کہتا ہے حضور جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ محمد اپنے بھی کھانے کا انتظام کریں، آپ چلیں اس پیڑ کے سائے میں، بھیڑ بہت ہے، جگہ ختم ہو جائے گی۔ حضور فرماتے میں کیسے کھا لوں، میرے جانور بھوکے ہیں۔ حضور نے جانوروں کو پہلے کھانا کھلایا، حضور نے جانوروں کو پہلے پانی پلایا، ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ پھر میسرہ کہتے ہیں اے مالکن خدیجہ، تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے تو سب کھا پی کے اس پیڑ کے سائے میں لیٹ گئے تھے۔ سب کھا پی کے سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سب اس پیڑ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب محمد آئے نا تو ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، پیڑ کا سایہ ختم ہو گیا تھا، حضور کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہا پھر؟ تو کہا کہ حضور نے کسی کو لات مار کے بیٹھ، یہ سب نہیں کیا، کسی کو دھکے نہیں مارے حضور نے جیسے ہمارے ہاں بڑی ماری مارا ہوتی۔ حضور نے کسی کو ٹچ نہ کیا، چپ چاپ حضور تھوڑی سے فاصلے پر ریت کا چھوٹا سا ٹیلا تھا، ریت کا، دھوپ بڑی تیز تھی، سورج اپنی گرمیوں کے شباب کے ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میسرہ کہتا اے مالکن خدیجہ میں کیا بتاؤں، میں نے دیکھا محمد نے کسی کو جگایا نہیں، کسی کو اٹھایا نہیں، بھائی میں بھی ہوں مجھے بیٹھنے دو، کچھ نہیں کہا۔ حضور چپ چاپ اٹھے اور جا کر کے ریت کے ٹیلے کے قریب بیٹھ گئے۔ کہا کچھ نہیں، خاموش بیٹھ گئے۔ سورج حضور کے سر مبارک پہ تھا، بڑی گرمی بہت زیادہ تھی، جانور بھی اپنی اپنی جگہوں پہ تھے اور ہم سب لیٹے ہوئے تھے۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ میسرہ کہتا ہے اے مالکن خدیجہ میں کیا بتاؤں، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، پیڑ کے سائے میں تو ہم لیٹے ہوئے تھے لیکن پیڑ کا سایہ محمد کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اللہ 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 اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کے سفر کی روحات۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے بصرہ کی منڈی میں گئے، وہ لوگ جو سامان خریدنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے وہ بھی حضور کو دیکھ کے ٹھہر جاتے، جو آگے کی منڈیوں میں سامان خریدنا چاہتے تھے حضور کو دیکھ کے ٹھہر جاتے تھے اور پوچھتے تھے ایسا چاند جیسے چہرے والا بصرہ میں پہلی مرتبہ آیا، ایسی عظیم آنکھیں بصرہ میں پہلی مرتبہ مسکرا رہی ہیں، ایسے عظیم لب و رخسار پہلی مرتبہ بصرہ کی منڈی میں لب کشا ہوئے ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور کو گھیر لیا گیا تھا، لوگوں نے تبرکن حضور کی پاکیزہ بارگاہ سے سامان خریدنے پر فخر کا، حضور کا مال بہت جلدی بکا تھا۔ اور امی خدیجہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کی تعریف سنی نا تو میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھتی چلی گئی۔ ان نکاح من سنت، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ توجہ دیجئے گا، امی فرماتے ٹھیک ہے میسرہ، صبح کو جب محمد آئے تو مجھے بتانا۔ جیسے صبح کی پاؤں پھوٹی، سورج نکلا، حضور نے سفر کیا مکہ شریف کا قریب میں، جیسے انٹری کرنے والے تھے میسرہ دوڑ کے آیا، اماں مالکن میری خدیجہ کہا کیا کہا؟ حضور آ رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کتاب میں لکھا ہے کہ امی خدیجہ فرماتی میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ برداشت نہ کر سکی آنگن میں ٹھہرنا، میں اپنی بالکنی پہ چلی گئی، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں دے کر کے حضور کو دیکھنے لگی۔ حضور آئے تو بڑی شرمیلی نگاہوں کے ساتھ آئے، حضور چل رہے تھے، لگ رہا تھا پوری کائنات چل رہی ہے، حضور کے ساتھ پوری دنیا چل رہی ہے، پورا عالم چل رہا ہے، خوشبوئیں حضور کے تعاقب میں ہیں۔ حضور عظیم الشان آن بان شان کے ساتھ خرامہ خرامہ میرے گھر پہ آئے، میں دوڑ کے نیچے آئی، وہ کمرہ جو بڑے بڑے بزنس مین سے باتیں کرنے کے لیے میں نے خاص رکھا تھا، امی فرماتی اس کمرے میں حضور بیٹھ گئے، کہتی آج میں نے پہلی مرتبہ اتنے قریب سے حضور کو دیکھا۔ کوئی اور ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ سبحان اللہ۔ باتیں آپ کے ہی لائق ہیں بیٹے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امی خدیجہ فرماتی میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، حضور نے اپنی نگاہیں نیچی کر رکھی تھی، سبحان اللہ۔ امی فرماتی میں نے حضور کو اکسانا چاہا، آقا آپ بتائیں محمد یہ سامان کتنے میں بکا؟ حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، آنکھیں جھکا کے بولے خدیجہ یہ سامان اتنے کا بکا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ امی فرماتی حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے، حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے، نظریں جھکا کے بولتے، میں حضور کو بار بار کہتی نا اس اکساتی تھی یہ میری طرف دیکھیں، کیونکہ میری طرف دیکھنے والوں کی بڑی ٹیم تھی، بڑے بڑے امیر زادے، امیروں کے بچے، بڑے بڑے بزنس مین جب مکے میں مجھ سے حساب کتاب کرتے وہ قلم بعد میں چلاتے تھے، میرے چہرے کے حسن کی طرف نظر پہلے ڈالتے تھے،
لیکن امی فرماتی ہیں پہلی مرتبہ میرا حسن کہیں خاموش ہوا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے خاموش. کہتی ہیں کہ حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے, نظریں اٹھا کے بات کرتے تھے. میرا امام مناجات میں شعر دے کے گیا ہے, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا سا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. امی فرماتی ہیں حضور کو دیکھتی رہی میں, حضور خاموش تھے. حضور کی پیشانی میں نے دیکھا, حضور کے لب دیکھے, حضور کے رخسار دیکھے. حضور نے حساب کتاب کیا, میرے گھر سے چلے گئے. حضور اپنا اجرت نامہ لے کے گئے تھے, معاوضہ لے کے گئے تھے, لیکن خدیجہ فرماتی ہیں ساتھ میں میرا دل بھی لے کے گئے تھے. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آہستہ آہستہ حضور کی محبت پیدا ہو گئی. میں جب رات میں بستر پہ آئی تو حضور یاد آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دل میں حضور کی محبت کا چراغ اٹھا. شاعر کہتا ہے دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دی. اللہ اللہ. امی فرماتی ہیں خدیجہ میں رات بھر حضور کو یاد کرتی رہی, حضور کی زلفیں یاد کرتی رہی, حضور کے لب یاد کرتی رہی, حضور کے رخسار یاد کرتی رہی. جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ, میں نے اسے بلایا. میں نے کہا بہن میرے گھر آ. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اندر بڑی عجیب سی ہمک پیدا ہوئی. کہا کیا؟ کہا دو الگ الگ شوہروں سے کے نکاح میں رہنے کے بعد, نکاح جو اس وقت ان کا تھا, رہنے کے بعد میں بیوہ ہو چکی ہوں, میرا ایک بیٹا ہے, میں شادی نہیں کرنا چاہتی. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے؟ سبحان اللہ. اس جملے پر سبحان اللہ کہے. کون سا جملہ پینڈنگ میں ہے؟ وہ فرماتی ہیں خدیجہ اے نفیسہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن جب سے محمد کو دیکھا ہے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے ہے. امی فرماتی مجھے حضور یاد آ گئے, میرے دل میں محمد آ گئے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی فرماتی ہیں نفیسہ کچھ کر میں حضور سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کچھ کر میں حضور کی نکاح میں جانا چاہتی ہوں. میں نے زمین پر شوہروں کو رکھنا, اپنے ان کے نکاح میں ہونا میں نے انکار کر دیا تھا. شادی تو میرے رشت میں داخل نہیں, لیکن جب سے آمینہ کے لال کو دیکھا سبحان اللہ میری تمنا بدل گئی ہے, میری آرزو تبدیل ہو گئی, میں حضور کے نکاح میں ہونا چاہتی ہوں. نفیسہ کہتی ہیں ٹھہر میری سہیلی, حضور کے چچا جناب ابی طالب کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے عاتقہ. کیا نام ہے؟ عاتقہ. اونچی بولے. عاتقہ. ان کی ایک بہن جس کا نام صفیہ ہے. یہ دو حضور کی سگی پھپھی ہیں. آپ اگر مدینہ شریف جائیں انشاءاللہ, انشاءاللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. علماء کرام کے لیے دعا کریں, ماں بہنیں بھی جائیں نا. جب بقی شریف میں آپ جائیے گا نا, آپ بقی شریف, مردوں سے گزارش, آپ اندر جائیے گا تو بائیں طرف مڑ کے دیکھیے گا 25 سے 30 فٹ کے فاصلے پر دو الگ الگ قبریں ہوں گی. یہی دونوں قبریں حضور کی دونوں پھپھو عاتقہ اور صفیہ کی. سبحان اللہ. لاکھوں سلام ان مبارک شخصیتوں, ذاتوں, ارواح طیبہ پر جن کی گود میں نبیوں کے سردار کی پرورش ہوئی. نفیسہ کہتی اے میری سہیلی خدیجہ, میری ایک سہیلی ہے جو حضور کی پھپھو ہے, میں اس ٹاپک پر ان سے بات کرتی ہوں, میں بات بناؤں گی. آپ نہیں کہتے ہوٹلوں پہ جا کے کہ دعا کرنا میری ایک بیٹی ہے, قاعدے کا رشتہ ہو تو بتانا. مستقیم بھائی آپ قاری بتانا, مناج بھائی کوئی بیٹی ہو تو بتانا. آپ نہیں کہتے, اصول ہے, کہنا بھی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نفیسہ کہتی میں گئی, میں نے کہا عاتقہ, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں رشتہ لے کے آئی ہوں. کہا کس کا؟ کہا خدیجہ کا. کہا کس کے ساتھ؟ کہا محمد کے ساتھ. سبحان اللہ. صلی اللہ. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. واہ واہ. اللہ نے اپنے حبیب کا نام کتنا پیارا رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ میرے محمد کے ساتھ؟ فرمایا ہاں. تو نفیسہ نے کہا خدیجہ کی خواہش ہے, کچھ کر اے میری سہیلی, تو کچھ کر. آپ فرماتی کل میرے گھر پہ آنا, میں تیرا سپورٹ کروں گی. سبحان اللہ. النکاح من سنتی, میرے گھر پہ کل آنا, میں تیرا سپورٹ کروں گی. اللہ اکبر. آپ فرماتی ٹھیک ہے. دوسرے دن مخدومہ عاتقہ پہنچی نا گھر پہ, مخدومہ عاتقہ کے گھر پہنچی نا, بڑے خوش ہو کر کے, ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا مرحبا, بڑے استقبالیہ, بڑے خوش ہو کر کے اندر انٹری کیا نا. اندر کا منظرنامہ کیا تھا معلوم ہے؟ حضور بائیں طرف بیٹھے تھے, حضور کے چچا ابی طالب بائیں طرف, حضور ان کے بغل میں بیٹھے تھے. دائیں طرف
حضور کی چچی جناب ابی طالب کی بیوی مولا علی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہو. حضور کی چچی جناب ابی طالب کی بیوی مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس امام حسن حسین کی دادی جناب اسد کی بیٹی مخدومہ فاطمہ بنت اسد وہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کے بغل میں مخدومہ عاتقہ بیٹھی ہوئی تھی. اندر انٹری کیا مخدومہ نفیسہ نے اور جا کے عورتوں کے پاس بیٹھ گئی. جب بیٹھی تو مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے کہا اے نفیسہ بڑی خوش ہے, کیا بات ہے, بڑے ہنس رہی ہے, کیا بات ہے, مسکرا رہی ہے. آپ نے فرمایا میں رشتہ لے کے آئی ہوں. حضور کی شادی ہے, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ان نکاحوں میں آج اس کی شادی ہے جو شب اسرا کا دولہا ہے. اس کی شادی کی بات شروعات کی پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی ہے. ان نکاح من سنتی, حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. فرماتے کیا کرنے آئی ہے؟ فرمایا نکاح کا پیغام, شادی کا پیغام لے کے آئی ہوں. تو مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کس کی شادی, کس سے شادی؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کی شادی کا پیغام لے کے. اتنا سنا تو جناب ابی طالب نے اٹھائی گردن. کعبے کے مجاور تھے, کعبے کے متولی تھے, اٹھائی گردن. ان کے بغل میں حضور تھے. حضور نے بھی اپنی مبارک سراہی جیسے اٹھائی گردن, دیکھا نفیسہ کی طرف. فاطمہ بنت اسد نے کہا خدیجہ کی شادی کا پیغام میرے گھر میں, کس کے ساتھ؟ تو نفیسہ فرماتی ہیں اس محمد کے ساتھ. آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اس محمد کے ساتھ. اتنا سنا تو سناٹا, سب خاموش. فاطمہ بنت اسد, عاتقہ, حضور, جناب ابی طالب. اتنا سنا تو حضور نے گردن جھکائی, مسکرائے اور سوچا عجیب بات ہے, آج جو نفیسہ پیغام لے کے آئی ہے نا, اس پیغام کی, اس رشتے کی خبر مجھے میرے خدا نے بہت پہلے سے دے رکھی ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. سبحان اللہ. معلوم ہے اب خاموشی تھی, حضور خاموش, ابی طالب خاموش. بولے تو کون بولے, حضور کی مرضی. خاموشی توڑی عاتقہ نے, اپنے ہاتھ کو اٹھا کے فرمایا مجھے یہ رشتہ منظور ہے. آپ کی زبان میں ایک اونٹ ان کی طرف, سبحان اللہ. جیسے فرمایا مجھے یہ رشتہ منظور ہے. آپ کو پتا ہے دو الگ الگ موقع پر ان کی شادیاں ہو چکی تھیں. 40 سال ان کی عمر تھی, حضور کی 25 سال. ایک تو 25 سال, دوسری بات جوانی کے دن, تیسری بات کس کی ہو رہی ہے, جو حسینوں کا سردار ہے. سبحان حضور کتنے خوبصورت رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرا امام, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. میرے آقا فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے. جیسے عاتقہ نے فرمایا مجھے یہ رشتہ منظور ہے, مخدومہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بھائی مجھے بھی منظور ہے. اتنا کہنا تھا کہ جناب ابی طالب نے حضور کو دیکھا, حضور مسکرا رہے تھے. مسکرانا یس کی نشانی ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ سبحان مسکرانا یہ یس ہاں کی نشانی ہے. بچیاں نہیں کسی بات پر مائیں پوچھتی ہیں کہ وہ آیا ہے رشتہ, کیا چاہتی ہے؟ تو بچیاں تھوڑی ہیں وہ لڑ بڑ جاتی ہیں, کہاں سے آیا ہے, وہ گردن جھکا لیتی ہیں, ماں باپ کی مرضی پر راضی ہو جاتی ہیں, خوش ہو جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رشتے بھیجے. یہ خوش ہو جانا یس کی نشانی ہے. حضور نے خاموشی اختیار کی, خاموش رہے, مسکرائے. تو جناب ابی طالب نے حضور کو دیکھ کے فرمایا مجھے بھی رشتہ منظور ہے. سبحان اللہ. حضور کا رشتہ طے ہو گیا. کس کے ساتھ؟ امی خدیجہ کے ساتھ. اونچی بولے, امی خدیجہ کس کے ساتھ؟ امی خدیجہ کے ساتھ حضور کا رشتہ تھے. اب شادی کی تاریخ آئی ہے جسے آپ کہتے ہیں بارات جانے کا دن, آپ کہتے ہیں کہ نکاح خانی کا دن آیا, لڑکی کو میکے سے نکال کر سسرال جانے کا وقت آیا. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس جب شادی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں بڑے بڑے عمرا اور روسا نے شرکت کی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی ہے. مکے کے بڑے ٹاپ کلاس کے کعبے کی خدمت کرنے والے, زائرین کی خدمت کرنے والوں نے شرکت کی ہے. لیکن اگر آپ ایک بات معلومات کے طور پر سننا چاہتے تو سن لیں, آپ بھی اور وہ جو بہت پیسے والے لوگ ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, علامہ مختار احمد صاحب قبلہ نعیمی فرماتے ہیں حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا؟ سبحان اللہ. آپ ہیں کہ کہیں چلے گئے؟ بلائیں مفتی رفیق صاحب قبلہ,
بہت اچھے لوگ ہیں, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں پھر سے بتاؤں, حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون؟ آپ کی شادی میں آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا نام ڈال دو, ہمارے دادا کا نام ڈال دو, ہمارے قبیلے کے سردار کا نام ڈال دو, ہمارے علاقے کے بزرگوں کا نام ڈال دو. آپ کہتے ہیں کہ سنسد جی کا نام ڈال دو, ودھائک جی کا نام ڈال دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا بتا دوں؟ اگر یہ آپ سنیں گے تو کتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ. بولیے گا انشاءاللہ. علماء کرام کی, صوفی صاحب قبلہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے بتا دوں, حضور کی شادی میں جو خصوصی مہمان بن کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں, حضور کی ماں امی حلیمہ تھی. آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اے حلیمہ تیری قسمت کو سلام. سبحان اللہ. کیسا لال کیسا جوہر تو نے پایا ہے. اس شب اسرا کے دولے میں آپ خصوصی مہمان تھے. حضور نے اپنے چچا سے کہا, ابی طالب سے, میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں 2 مہینے کا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوا تھا. مدینے میں دار نابغہ میں ان کی قبر بنی. میرے دوست ہیں اچھے بھائی, کل میرے گھر پہ آئے تھے پرسوں رات میں, بولے مجھے وہ پروف دیجیے آصف بھائی, حضور کے ابو کی قبر کی تصویر دکھائیے. رات کے 12:30 11 بج رہے تھے. میں نے کتاب نکالی, کتاب سے میں نے دکھا یہ قبر حضور کے ابو کی ہے. کتاب کا نام ہے نشانات عرض نبوی. بہت مہنگی کتاب ہے, تقریباً اس وقت وہ 1500-1700 روپے کی ملے گی. میں کبھی دکھاؤں گا آپ کو. حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا تو میرے ابو کا انتقال مدینے میں ہوا تھا, اور پھر جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ابوا شریف میں ہوا تھا. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اے چچا, نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میری بہنیں ہیں, نہ کوئی بھائی ہے. میری پرورش آپ نے کی ہے, لیکن بچپن میں میری ماں کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ میری خدمت کی ہے, اپنا دودھ پلایا ہے, تو وہ حلیمہ ہے. سبحان اللہ. میں اپنی ماں اپنے باپ کی جگہ پر اپنی شادی میں حلیمہ کو بلانا چاہتا ہوں. صاحبو, بڑی باتیں کی مفتی صاحب نے, لیکن اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں, کیا وہ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں زندہ ہے. اٹھا سکتے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سے بولیں, اگر ماں ہے تو بہت بڑی نعمت ہے, ماں ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کہیں بھی جایا کریں, آپ برا نہ مانیں. آپ, میں کیا کروں آپ سے, کس سے باتیں کروں؟ پیڑ پودوں سے بتا نہیں سکتا, میں بس اسٹاپ پہ یہ باتیں کر نہیں سکتا. آپ نہ ہوں تو یہ باتیں نہ یاد کروں, نہ اپنی زبان پر لاؤں. آپ کی وجہ سے میں یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ جب گھر سے نکلا کریں تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کریں. انشاءاللہ کہتے ہیں قدم چوم کے نکلا کریں. ایسا کرنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بتائیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی میں اپنے دوستوں کو, علاقے کے سارے سیاسی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لیکن ماں کو دعوت نہیں دیتے. ان کے کہتے ہیں دوست وہ ماں نہیں آئی؟ بولے وہ میری ماں بڑی ظالمہ ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا سپورٹ کرتی ہے, اور میرا جو چھوٹا والا بھائی ہے اس کو سگا بیٹا مانتی, مجھے بھگا دیا یہ وہ, اور میں نے اس بڑھیا کو تو یوں ہی بھولا دیا. اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں لوگ. ٹھیل ٹھال کے شادی کے دنوں میں کہتے ہیں جا ماں کو بلا کے لا, مر جائے گی, تیری آخرت خراب ہو جائے گی. تو بڑی مشکلوں میں جاتا ہے, اپنی ماں سے کہتا ہے چل گھر بارات آنے والی ہے. ماں لاٹھی اٹھاتی ہے, ٹوٹے ہوئے چپل پہن کر کے جب اس گھر میں آتی ہے نا, قدم رکھتی ہے, تو پھر اس بیٹے کی بیوی ناراض ہو جاتی ہے. تم آخر گئے ہی تھے اس بڑھیا کو منانے کے لیے. 1-2 گھنٹے بیٹھتی ہے, نہ کوئی اسے پانی پوچھتا ہے, نہ کوئی اس کے لیے ایک روٹی دیتا ہے. بوڑھی ماں دیکھتی رہتی ہے, جس بیٹے کو میں نے خون پلا کے پالا ہے آج میرے سامنے وہ دندناتا ہوا چل رہا ہے. ساری بہاریں میری دعاؤں کی وجہ سے ملی ہیں. گھر کی اس کی عورتیں, اس کی بیٹیاں مجھے نفرت سے دیکھتی ہیں 2 گھنٹے کے بعد, اور روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہیں. ایک عظیم عالم دین تھے, بزرگ ہو گئے, اللہ کے ولی ہو گئے. ان سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا مدرسے میں تم میرے ساتھ میں تھے, اچانک عالم سے ولی کیسے بن گئے؟ وہ رونے لگے. بولے بتا تو صحیح, اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ بولے 9 سال تک میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور 9 سال کے بعد میں اپنے گھر گیا. میری ماں بیمار تھی, میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھ گیا. میں نے اپنی ماں کے پیروں کو چوما, پیروں کو دبایا. میں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں معاف کر دے, میں 9 سال باہر تھا, مدرسے میں تھا. بولے بیٹا کوئی بات نہیں. میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو بھی آرام کر لے, لیکن ایک گزارش ہے نا, جو دروازہ میرے پیچھے کھلا ہوا نا میرے سر کے پاس, یہ 2 پلے اس کے, ایک پلہ بند کر دے
ایک پلہ کھول دے، جا میرے بیٹے اتنا کر دے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں میری ماں نے مجھے اتنا کہا، تو میری ماں نے جب کہا تو میں گیا، داہنے پلے کو بند کر دیا اور بائیں پلے کو میں نے کھول دیا۔ جب آ کے ماں کے پاس بیٹھا نا تو بات یاد پھر ماں کی آئی، ماں نے یہ کہا تھا ایک پلے کو بند کر دے ایک کو کھول دے، ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دائیں کو بند کر دے بائیں کو کھول دے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا، وہ ہو سکتا ہے ماں نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا ہو، میں نے دائیں کو بند کر لیا۔ کہتے پھر میں اٹھا، پھر اٹھ کر کے گیا دائیں پلے کو میں نے کھولا اور بائیں پلے کو بند کر دیا، پھر بیٹھا رہا۔ پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے میری ماں نے دائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ پتہ نہیں کس پلے کی ہوا میری ماں کو نقصان کرتی ہو، کس پلے کی ہوا میری ماں کو سکون دیتی ہو۔ وہ کہتے ہیں رات بھر کبھی دائیں پلے کو بند کرتا، کبھی بائیں پلے کو بند کرتا۔ فجر کی اذان ہو گئی، میں ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا، میری ماں کی آنکھ کھلی، پہلے سے وہ نمازی تھی۔ میری ماں نے کہا بیٹے فجر کی اذان کی آواز آئی؟ میں نے کہا ہاں ماں یہ فجر کی اذان کی آواز آئی۔ تو میری ماں نے کہا کہ بیٹے یہ بتا کہ تو سویا نہیں؟ میں نے کہا نہیں سویا نہیں، میں تیرے قدموں کے نیچے بیٹھا رہا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے ذرا یہ بتا یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آتی رہی، یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آتی رہی؟ بیٹا کہتا ہے میری ماں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک پلہ بند کر دے ایک کھول دے، تو میں نے دایاں بند کر دیا، پھر بائیں کو کھولا، پھر بایاں بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کس پلے کے لیے کہا ہو، آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا اس کو بند کر اسے کھول دے، اس لیے میں رات بھر کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو بند کرتا رہا۔ ماں کراہتی ہوئی جسم کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کو اٹھایا، کہا ہے میرے مولا یہ بیٹا تو نے دیا، تیرا شکر ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کے بولی یہ بتا تو نے یہ سب تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، کہاں سے سیکھا یہ سب؟ تو بچے نے اس مولوی صاحب نے کہا میں نے مدرسے میں اپنے اساتذہ ٹیچرز کے سامنے یہی سیکھا، ماں کی تعظیم کرو، ماں کی خدمت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا اچھا 9 سال مدرسے کی تعلیم نے تم نے میرے قدم تک رسائی حاصل کر لی؟ کہا ہاں۔ کہا میرے قدم تک تو پہنچ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اے میرے دوستو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عالم سے ولی کیسے بن گئے، تو سنو میری ماں نے اپنے آنچل کو اٹھایا، پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، میرے لیے دعا کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کے بولی اے بیٹے سن ادھر دیکھ جدھر میرا چہرہ ہے، اب ادھر دیکھ۔ وہ عالم صاحب کہتے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جب میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا نا تو ماں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، ماں کے چہرے کے پیچھے جو دیوار تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، دیوار کے پیچھے جو خاندان والوں کے مکانات تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، ان کے پیچھے بستیوں کی جو تھی دیواریں وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عالم صاحب کہتے اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والوں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی کیسے بن گئے، اللہ نے تمہیں دوست کیسے بنا لیے؟ سنو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا ادھر دیکھ میری طرف دیکھ، جب میں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں تو نظر نہیں آئی، لیکن ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، کعبے کی دیواریں نظر آ رہی تھی، مطاف نظر آیا، مجھے رکن یمانی شامی نظر آیا، مجھے حجر اسود نظر آیا، اور مجھے باب کعبہ نظر آیا، مجھے حتیم کی بہاریں نظر آئیں، صفا مروہ نظر آیا، مقام ابراہیم چاہے زمزم نظر آیا، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے بندے سن، 9 سال تک کی تعلیم میں تو نے اگر ماں کے قدم تک رسائی حاصل کی ہے تو ماں کی خدمت کرنے کے ایک رات کے بدلے میں جا تجھے میں نے اپنا ولی بنا لیا، تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا، بس ماں کی دعا کی تاثیر کی رسائی کا عالم ہے۔ ایک دن میں نے ایک رات میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے تو اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا۔ آج لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے، مسلمانوں کے محلے سے بچے رات کے 2 بجے اپنے دروازے پر PUBG گیم کھیلتے رہتے، شراب کے نشے میں رہتے، حضور کے منبر پر بیٹھ کر کے میلاد کی محفلوں میں جلسوں میں بیٹھ کر کے وہ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو اب تو مسجد کے اندر بھی لوگ شراب پی کے چلے آتے، یہ منہ جسے درود پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، اس ماں نے اپنا دودھ پلا کے اسے پالا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے اس زبان کی حفاظت کی گئی تھی، آج اس زبان پر شراب کی حکومت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اپنی قبر میں اندھیرے کا مقابلہ روشنی کی تبدیلی کے لیے کیسے کرو گے؟ کس سے روشنی کی بھیک مانگو گے؟ تمہیں یہودیوں نے چاہا تم شرابی ہو جاؤ، شرابی ہو گئے، تمہیں اسرائیلیوں نے چاہا کہ تم شراب پیو، تم نے شراب پینا شروع کر دیا، ماں سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، ماں کو تم نے گالیاں دینے شروع کر دی، تیری 5 سال کی بچی ہے،
شام کے 4 بجے جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ گھومتی ہے تو اس کا باپ فروٹس گھر میں لے کے آتا ہے. تیری بچی تیرے گھر میں آتی, امی وہ میری ایک بہن سہیلی ہے, اس کا باپ اس کے لیے جوتی لایا تھا, چپل جوتے لایا تھا, ابو سے کہنا وہ میرے لیے کچھ لے آئیں گے, ابو سے کہنا میرے لیے کچھ لے آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. بچی سو گئی, باپ نشے میں آیا گالیاں دیتا ہوا. بچی کو پتا نہیں, صبح اٹھ کر کے بچی نے اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ کے بولی ابو ایک جوتی مجھے چاہیے, ایک مجھے موزہ چاہیے, میرے پڑوس کی بچیوں کے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. باپ کے دل میں تھوڑی سی محبت جاگی, شام کو لے آؤں گا, شام کو لے آؤں گا. جب شام کو گیا تو پیسے کما کر کے وہ جوتی اور موزے کیا لاتا, وہ شراب کھانے چلا گیا اور جا کر کے اس نے 400 روپے کی شراب کی بوتل خریدی, اوباش اور ٹپوری قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیا, اور جب شراب کے نشے میں تھا تو گھر واپس آیا. اس رات بچی سوئی نہیں. کیوں؟ ماں نے کہا بیٹی سو جا. بچی نے کہا میرا باپ آئے گا, میرے لیے جوتیاں لے کے آئے گا, میرے لیے سامان لے کے آیا. دروازے پر باپ کے آنے کی دستک ہوئی تو یہ بچی تیزی کے ساتھ دوڑ کے گئی اور اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ گئی. ابو میری جوتیاں کہاں ہیں, میری موزے کہاں ہیں, میں نے آپ سے یہ چیزیں منگائی تھی. باپ نے نشے کی حالت میں ایک لات ماری بیٹی کو, بیٹی جا کے دروازے سے چپک گئی, بیٹی کے سر سے خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا ابو مجھے مارا کیوں, امی مجھے بچائیں, یہ میرے باپ ہیں, رات میں تو مجھ سے محبت کی تھی, کل صبح کو مجھ سے محبت کی تھی, آج اتنے ناراض کیوں ہیں. ماں دوڑی ہوئی آئی, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اپنے شوہر کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے دروازے کو کے قریب سے بھاگی اور جا کر کے دیوار سے چپک کے رونے لگی. بچی نے کہا میرے بہتے ہوئے سر کی قسم یہ بتا میری ماں, میرا باپ مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا, مجھے چوٹ کیوں پہنچائی ہے. تو ماں کہتی ہے میری بیٹی صبر کر, تیرا باپ نشے میں ہے, اگر کسی اور فرمائش کی بات کرے گی ہو سکتا ہے تجھ پر یہ قاتلانہ حملہ کر دے. باپ رات بھر گھر کے اندر گالیاں دیتا رہا, اسی گھر میں جس گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا, اسی گھر میں جس گھر میں اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا رہا, اسی گلاس میں اٹھایا پانی پی لیا جس گلاس میں جمعرات کو غوث پاک کے نام کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے, اسی پانی کو پیتا رہا, اس گلاس کے برتنوں کو توہین کی نگاہ سے دیکھتا رہا. ذرا مجھے بتاؤ کہ اس قسم کی آوارگی پیدا ہو جائے گی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں ظالم شر پسند حکومتی عناصر سے چھٹکارا مل جائے گا؟ مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوگا جلسوں میں آنے سے؟ کیوں آپ جلسے میں آتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ جلسوں میں آئے ہیں تو دعا کرو اللہ اس معاشرے کو پاک فرما دے. آمین. آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں, آپ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں جو شراب خانوں میں جاتے ہیں اور پھر بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. معلوم ہے رپورٹ کیا آئی ہے, سب سے زیادہ شراب خانوں کی دکانوں پر مسلمانوں کے بچے نظر آ رہے ہیں. اللہ سب سے زیادہ شراب خانوں کی دکانوں پر. ایک آج کے دور کا مسلمان یہ ہے, ایک وہ دور تھا جب ایک بالکل نوجوان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, کسی سے بات نہیں کرتا تھا. اس کے دوست نے کہا اے کیا کر رہا ہے, اس نے کہا چپ مجھے ڈسٹرب مت کر, ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں. ابھی حضور یاد آ رہے ہیں, ابھی حضور یاد آ رہے ہیں, ابھی میں مدینے والے آقا کو یاد کرتا ہوں, مجھے ڈسٹرب مت کر. ایک وہ دور تھا, سمجھ رہے ہیں آپ. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والی امنگیں ختم ہو گئی. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آخر نکال دیا گیا. پوری دنیا کے لوگ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں لیکن یہی وہ عناصر خبیثہ ہے جو مجھے آنے نہیں دیتے. فلسطین سلگ کے رہ گیا. آج لاکھوں لاکھ لوگ بیت المقدس کے محافظین کی جانیں چلی گئیں اور ہم کرکٹ کا میدان بنائے ہوئے اپنے گھروں میں اسپورٹس کی دنیا سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا جسم جو ایک مبارک لہو سے تیار ہوا تھا اب وہ حرام خاری کا مرکز اور سینٹرل پوائنٹ بن گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی پتا ہے آپ کو؟ حضور فرماتے میری شادی میں جو چیف گیسٹ بنے گا وہ کون؟ امی حلیمہ. سبحان اللہ. حضور کی ماں کا نام کیا تھا جس کا دودھ حضور نے پیا تھا؟ میں نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا ام ایمن بھی ہیں جن کے بارے میں حضور فرمائے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. سبحان اللہ. میں نے امی حلیمہ کا مکان دیکھا ہے, میں نے امی حلیمہ کے مکان پہ افطاری کی ہے, میں نے امی حلیمہ کے مکان پر نماز پڑھی ہے مغرب کی. بہت رویا ہوں. اتنی خوشبو میں نے قبیلے بنو سعد میں کہیں نہیں پائی جتنی خوشبو 1400 سال کے بعد میں نے امی حلیمہ کے مکان میں پائی.
خوشبودار نبی کے قدم کی برکتوں سے صاحبوں بڑی ذمہ داریاں تمہاری بنتی. حضور کی شادی ہوئی, حضور کی شادی ہوئی. معلوم ہے آج کے دور میں لڑکیاں میکے جاتی ہیں, میکے سے نکل کے سسرال جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بس باتیں ختم کر دوں گا, سن لیں حضور کی شادی کا ذکر ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بے ترتیبی اچھی لگتی نہیں ہے, آپ ایسے بیٹھے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. حضور کی معلوم ہے شادی ایسے نہیں ہوتی تھی. جب نکاح کی محفل آئی تو جناب خویلد نے خطبہ پڑھا, جناب ابی طالب نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 400 دینار ایک روایت ہے, 20 اونٹ بھی ایک روایت ہے, حضور کی مہر بنی. سبحان اللہ. اور بدائی نہیں ہوتی تھی, دولہا سسرال میں رک جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. حضور کی سسرال کہاں تھی بتا دوں؟ کتنے لوگوں نے مکہ شریف دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ. دعا کرو اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دو. حضور کی سسرال کہاں ہے بتا دوں؟ جب آپ صفا سے مروہ پہاڑی پہ جائیں گے, مروہ پہاڑی سے 10 فٹ باہر نکلیں گے, اولڈ گیٹ آف مروہ, پرانا باب مروہ, باہر نکلیں گے, بائیں طرف دیکھیے گا 25 سے 30 فٹ کے فاصلے پر آپ کو ایک مبارک وادی نظر آئے گی, تعمیراتی عمارتوں کی خوبصورت ایک زمین نظر آئے گی. ادھر دیکھنا بائیں طرف, اولڈ گیٹ آف مروہ سے بائیں طرف ادھر دیکھنا تو ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سانس لینا اندر کو, یقین کر لینا یہ وہی پاکیزہ در و بام ہے جہاں امی خدیجہ کا مکان تھا. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں, اسی مکان میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی. یہ حضور کی سسرال ہے. میرے آقا بھی اپنی سسرال میں ٹھہر گئے, لیکن شادی کہاں ہوئی حضور کی؟ مخدومہ خدیجہ. خدیجہ کون تھی؟ 20 نوکرانیاں ان کے آگے پیچھے ٹہلتی تھی. کتنی؟ سینکڑوں نوکر چاکر ان کے گھر کے ارد گرد جھاڑو لگایا کرتے تھے. لیکن معلوم ہے کیا ہوا؟ خدیجہ پر اٹیک ہو گیا. کیسا اٹیک بتاؤں آپ کو؟ ان کی سہیلیوں نے کہا, ان کے لوگوں نے کہا, خدیجہ تو نے شوہر کو قاعدے کا نہیں چنا. محمد آدمی اچھے ہیں, بڑے جاذب ہیں, وہ بڑے حسین ہیں, وہ صادق امین ہیں, لیکن پیسے نہیں ہیں. اگر تو 10 بیگھے زمین کی مالکہ تھی تو محمد بھی کم سے کم 7-8 بیگھے کی زمین کے مالک ہوتے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, وہ تیرے بھروسے پہ رہتے ہیں. اے خدیجہ تو نے شوہر کے لیے اچھا انتخاب نہیں کیا. امی کہتی ہے میں رونے لگی. میں گھر آئی تو میرے شوہر حضور آ گئے. میں نے کہا آقا آپ بیٹھ جائیں. حضور بیٹھ گئے. اگر دل کہے تو سنیے گا غور سے. حضور بیٹھ گئے. فرمایا اے میری بیوی خدیجہ کیا بات ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے میری خدیجہ نے کہا آقا مجھ سے میری بہنیں, میری سہیلیاں, میرے گھر کے لوگ تانا مارتے ہیں, کہتے محمد غریب ہے, محمد فقیر ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور فرماتے کہنے دیجئے. فرماتی خدیجہ نہیں کہنے دوں گی. ذرا بولیں نہیں کہنے دوں گی. کہا کہنے دی, میں غریب ہوں تو کہنے دیجئے, میرے پاس پیسے نہیں کہنے دیجئے, میں واقعی غریب ہوں. تو معلوم ہے میری بہنوں سنو, آج تمہارا شوہر کہے میں اردن جا رہا ہوں, جارڈن جا رہا ہوں, برطانیہ 7 سال کے بعد آؤں گا, تو تم یہی کہتی ہو کہ جو 2 بیگھہ زمین تمہارے باپ نے تمہارے نام الاٹ کر رکھی ہے اسے اب میرے نام کر دو. تمہارا کیا بھروسہ, آؤ کہ نہ آؤ یا وہاں شادیاں کر لو. حضور کی بیوی نے حضور کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ فرمایا نہیں کہنے دوں گی. حضور فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتی ہو؟ امی فرماتی ہیں اے محمد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. آئے سبحان اپنی ساری پراپرٹی. حضور فرماتے ہیں سوچ لو خدیجہ. فرماتی میں نے سوچ لیا, میں نے سوچ لیا. فرمایا حضور سوچ لو. فرماتی سوچ لیا, میں نے اپنی ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دی. کاغذ پہ حضور کے لکھ کے دے بھی دیا. دوپہر کا وقت تھا. ریورس کروں, کون سا وقت؟ دوپہر کا وقت تھا. امی فرماتی ہیں حضور نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا اور 1 سے 1.5 بیگھے کے فاصلے پر کعبہ شریف ہے, حضور وہاں چلے گئے اور فرمایا اے کعبے کے مطاف میں طواف کرنے والی جگہ میں رہنے والے سنو ٹھہر جاؤ. پورا مکہ ٹھہر گیا. فرمایا حضور نے میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں لکھا ہوا ہے, سنو غور سے. کہا کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدیجہ نے اپنی ساری پراپرٹی محمد کے نام کر دی. اب اس کی ساری پراپرٹی میری ہو گئی, ساری پراپرٹی اس کی میری ہو گئی. سنو مکے والو, اس آنگن میں میری خدیجہ کے کتنے نوکر چاکر غلام ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں. کھڑے ہو جائیں. سب کے سب کھڑے ہو گئے. فرمایا ادھر آ جاؤ. جب سب کے نعرے آئے تو معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ یہ وہ غلام تھے جن کو خدیجہ نے 1,00,000 2 لاکھ روپے دے کے خریدے تھے. حضور فرماتے ہیں اے غلاموں, اس سے پہلے تم خدیجہ کے غلام تھے؟ فرمایا ہاں. اب
کہا اب تو آپ کا غلام ہو. حضور فرماتے ہیں جاؤ سب کو میں نے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیے ہیں. اللہ اتنا کہا, اتنا حضور جاؤ تمہیں سب کو میں نے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیے, اتنا کہنا تھا. حضور پلٹے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کے قدم شریف کے قریب میں ایک 10-12 سال کا بچہ بیٹھا تھا, حضور کے پیروں سے لپٹ کے رو رہا تھا. حضور نے فرمایا تم نہیں گئے, جاؤ تم بھی آزاد ہو, جاؤ اپنی مرضی کے مطابق لائف البہا القسیم دمام میں اپنی لائف گزارو. اس بچے نے کیا کہا معلوم ہے, جان دے سکتا ہوں آپ کے قدم کا سایہ نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا حضور نے جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا, جاؤ. تو پھر وہ بچہ بولتا ہے حضور آزادی سے آپ کی غلامی بہتر ہے, آپ مجھے کہیں نہ بھیجیں, میں ساری زندگی آپ کے قدموں کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس نام کو یاد رکھنے تو بتا دوں, یہ وہی بچہ ہے جسے دنیا زید بن حارثہ کے نام سے جانتی ہے, جن کی مدار شریف جارڈن میں ہے. میرے آقا نے معلوم ہے دوپہر کے وقت پراپرٹی حضور کے نام ہوئی. کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ دوپہر کے وقت سورج ڈوبنے سے پہلے پورے مکے کی ٹاپ کلاس کی بزنس میں سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ کی ساری پراپرٹی دوپہر میں حضور کے نام ہوئی. دیکھنا ہے 2-4 لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے حضور نے اپنی ساری پراپرٹی مکے کے غریبوں کو تقسیم فرما دی. واہ 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 سبحان اللہ. خدیجہ سے فرمایا خدیجہ میں نے ساری پراپرٹی بانٹ دی ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خدیجہ حضور کے دامن سے لپٹ کے بولی حضور جسے آپ مل جائیں اسے دولت کی کیا پرواہ ہے. مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے ہے, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. حضور میرے سب کچھ آپ ہیں. معلوم ہے 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان کیا. کوئی ہے جو محبت سے کہہ دے اللہ اکبر. حضور نے اعلان فرمایا, مکے کے لوگ حضور کے دشمن ہو گئے, پھر حضور پر پتھروں کی بارش ہونے لگی. اسی مکے شریف میں تقریباً 3500 فٹ کی پہاڑی اونچائی پر ایک پہاڑی تھی جس کو غار حرا کہتے ہیں, جس پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 3500 فٹ کی بلندی ہے. مکے کے لوگوں نے حضور کو پریشان کرنا شروع کر دیا تو حضور اس پہاڑی میں 27 دنوں کے لیے چلے جاتے تھے, نہیں اترتے تھے, اللہ کی یادوں میں غرق رہتے تھے. معلوم ہے اتنے بڑے باپ کی بیٹی خدیجہ, اتنے بڑے پیسوں میں کھیلنے والی, 20 نوکرانیوں کے بیچ میں رہنے والی خدیجہ اس پہاڑی پر جس کی اونچائی 3500 فٹ تھی. کتنی؟ جانا 35 آنا 35, کتنے ہوئے بولے؟ 70 ہوئے. 3500 فٹ, 3500 فٹ نیچے 7, سمجھ رہے ہیں آپ؟ 7 اللہ اکبر 7000 فٹ ہوتی. امی خدیجہ دن میں 2 مرتبہ اس پہاڑی پہ حضور کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی. کبھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا, پاؤں کی انگلیاں چھل جایا کرتی تھی, لیکن حضور کو دیکھ کے اپنی تکلیف بھول جاتی تھی. انہی دنوں آج میری بہنوں تمہیں سسرال کی ذرا سی تکلیف راس نہیں آتی ہے. اگر روٹیاں ختم ہو جاتی ہیں فوراً ماں کو فون کر کے بولتی ہو, آواز بٹھا کے بولتی ہو, آواز میں درد پیدا کر کے بولتی ہو. ماں بولتی میری بیٹی کیا ہو گیا؟ تو بیٹی کہتی امی کہاں سے تم نے پھٹیچر کے گھر میں میری شادی کر دی. کیا ہوا میری بیٹی؟ آج اس گھر میں روٹی تک میرے لیے نہیں کھانے کو, آج میرے پاس کھانے کچھ بھی نہیں ہے اس گھر میں. میں نے بڑی محنت سے پکائی تھی, سب کھا گئے, میرے سسر, میری ساس, میری یہ گھر کی جو عورتیں ہیں, میرے بھائی, میرے شوہر کے جو بھائی, سب کھا گئے, مجھے کچھ بھی نہ بچا. اے دوستو میں بتا دوں اسی مکے شریف میں حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور پر حقہ پانی بند کیا گیا تھا. کبھی کسی سے پوچھا آپ نے؟ کبھی کسی مدرسے میں گئے کہ حضور پر ظلم کتنا ہوا مجھے بتائیں آپ؟ میری بہن تجھ پر تھوڑی سی تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو چیخ پڑتی ہے, پھر وہ طلاق کی نوبت آتی ہے. معلوم ہے صرف میکے سے سسرال, سسرال سے میکے نہ پہنچانے کی بنیاد پر 1 دن پہلے نہ پہنچانے کی بنیاد پر طلاق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وقت پہ کھانا نہ ملے تو بات بگڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ آج کل کے مرد لوگ جو شادی میں جاتے ہیں نا, مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے, بڑی نفرتیں ہوتی ہیں ان سے جو روٹیوں کو اپنی انگلیوں میں ڈال کے نچاتے رہتے ہیں. ایک روٹی, ایک ٹکڑا اگر کوئی کھا لیتا ہے نا تو اس کو یہ ٹیبل پر بیٹھے گا تو اسے صاف کرے گا اور روٹی کو اٹھا کے پیر کے نیچے پھینک دے گا. گرم روٹیاں لا, اور روٹیاں اگر دیر میں نہ آئی نا
تو سیلفی لے گا، پھر وہ کہے گا سالے کے پاس جب کھلانے کے لیے گرم روٹیاں نہیں تھی تو مجھے دعوت کیوں دی. زور زور سے اس کی عزت لوٹنا چاہے گا اور کہے گا بھائی 500 کلومیٹر دور سے آیا ہوں سالے کی روٹی کھانے کے لیے اور روٹی تک نہیں میسر ہے. کیسے فقیر سے دوستی میں نے کر لی، اس کا مذاق اڑائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امبیسڈر سفیر بدیش منتری روم گیا تھا، جسے آپ اٹلی کہتے ہیں. جب اٹلی گیا تو اٹلی کے راجا کے سامنے دسترخوان پر کھانا لگا. حضور کے صحابی نے کھانا کھایا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا قریب میں پڑا ہوا تھا. حضور کا غلام، حضور کا صحابی آگے بڑھا، اس نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے چوم کر کے کھا لیا. سبحان اللہ. جیسے ہی کھایا میڈییٹر نے کہا اے پاگل ہے تو، یہی تو خرابی ہے عرب کے بدوؤں میں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیشہ تم گنوار کے گنوار رہو گے. اتنی بڑی مجلس میں ہو، اتنے بڑے دربار میں آئے ہو، یہ اٹلی ہے اٹلی، یہاں زمین پر گری ہوئی روٹیوں کو اٹھا کے کھانا عیب مانا جاتا. تم نے روٹی اٹھا کے کھا لی. تو حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں ان کتوں کو دیکھوں کہ آمینہ کے لال کی سنت دیکھوں. آئے اسٹیٹس گر جاتا ہے روٹیاں اٹھا کے کھانے میں. مانو تو نہ مانو تو جلسے ہوتے رہیں گے. ہم جیسے مولوی کتوں کے طریقے سے بھونکتے رہیں گے، عمل ہم کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت ہے حضور نے کیا فرمایا؟ میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. کتنے؟ 50,000. یہ کسی جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے جسے آپ تفریح لے کر کپل شرما کے ڈرامے نہیں ہے جسے بھول جاؤ. یہ فرمان حضور کا ہے. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا. اللہ اللہ. 5 گھنٹے کے بعد کھانا نہ ملے تو آپ اپنی 5 سال کی اولادوں کو تماچے مارتے ہیں، برتن پلیٹ توڑ دیتے ہیں. 50,000 سال کے برابر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اس دن اسے بھوک نہیں لگے گی جو دسترخوان سے دانے اٹھا اٹھا کے کھا لیتا ہے. مت آنا کسی جلسے میں، تیل پٹرول مت خرچ کیا کرو، گھر پہ آرام کیا کرو. اتنا ہی کافی ہے اگر آپ نے اپنے گھر جا کر کے اگر دسترخوان سے دانے اٹھا کے کھا لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری زندگی کسی دوسرے جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں. ایک بات تو پہلے عمل میں لائیں. ہم لوگ اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں، وہ غریب بیٹھا انفیکشن ہو جائے گا، ہٹاؤ اس کو، یہ دسترخوان صاف کرو، یہ پلیٹ صحیح نہیں ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ 3 سال کے لیے حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا. اللہ اللہ. 3 سال کے لیے حقہ پانی بند کیا گیا. حقہ پانی کسے کہتے ہیں؟ حضور سے مکے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخاطب نہیں ہوتا تھا، کوئی اپنی دکان کا سودا نہیں دیتا تھا حضور کے ہاتھ سے. حضور کے پاس جو کھجوریں تھیں، جو سامان تھے، وہ ختم ہونے لگے. حضور کی بیٹیاں روتی تھیں. امی خدیجہ تو آزاد تھی، وہ مقید نہیں تھی، لیکن حضور کے غلام اس میں قید تھے. معلوم ہے حضور کی بیٹیاں کہتی تھی امی میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ میرا باپ تو یتیم نواز ہے، میرا باپ تو غریب نواز ہے، میرا باپ تو بیواؤں کے سر کا آنچل ہے، میرا باپ تو جانوروں سے محبت کرتا ہے، میرے باپ کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ میرا باپ محمد، یہ شیب ابی طالب اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا. میں اپنے باپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی، میں اپنے باپ سے مل بھی نہیں سکتی، میں اپنے باپ کی پریشانی کو شیئر بھی نہیں کر سکتی. میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ میری ماں خدیجہ. تو خدیجہ روتی تھی. حضور کی بیٹیاں کہتی میں اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں، میرے باپ محمد کو لوگوں نے قید کر رکھا ہے، کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے؟ کس کا مال چرایا میرے باپ نے؟ حضور کی بیٹیاں روتی تھی. امی فرماتی ہے میں اپنی بچیوں کو تسلیوں پہ تسلیاں دیتی تھی. ادھر حضور کا عالم کیا تھا آپ پڑھیں. معلوم ہے اتنی بھوک حضور کو، حضور کے غلاموں کو لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی حضور کے غلاموں کو. جو جوتے، اونٹ کے جوتے، جو پھٹے پرانے جوتے جو کئی سال سے پہنے ہوتے تھے، اس میں جو چمڑوں میں جو جوتے جو چمڑے کے ہوتے تھے، ان چمڑوں کو وہ چاقو سے کاٹ لیتے تھے. اپنے پیر کے جوتے کے چمڑے چاقو سے کاٹ لیتے تھے. حضور کے صحابہ، حضور کے غلام اسے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ. حضور یہ دیکھ کے روتے تھے، کہتے تھے تم میری وجہ سے پریشان ہو، میری وجہ سے تم پریشان ہو. صحابہ کہتے حضور ہماری پریشانی تو کچھ نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان. حضور نے امت کے لیے سب کیا ہے. ذرا سی دکھ، ذرا سی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ صفت ستاری کب پیدا ہوگی؟ کسی کے عیب کو دیکھ کے پردہ پوشی کب کریں گے؟ میرے آقا 3 سال تک تھے، خدا کی قسم حضور بیٹھ کے سجدہ کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے غلام بیٹھ کے، اور یہی فرماتے تھے کہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولادیں میری غلامی کریں گی. 3 سال کے بعد حضور کا وہ جو سماجی بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا.
حضور کعبے کے آنگن میں آئے، حضور کا مذاق اڑایا گیا، حضور اپنے گھر میں آئے، حضور کی بچیاں حضور سے لپٹ کے روتی تھی۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میری 4 بچیاں تھیں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور میری چوتھی بیٹی جس کا نام مخدومہ فاطمہ رضی اللہ، حضور سے لپٹ کے روتی تھی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ وہی عورت پیسے والی، کوئین آف دا مکہ، انگریزوں نے اپنی کتاب میں انہیں کوئین آف دا مکہ لکھا ہے، عربی تالیف مؤلف نے ان کو ملکہ عرب لکھا ہے۔ اتنی بڑی عظیم عورت تھی امی خدیجہ، سبحان اللہ۔ اتنی عظیم عورت تھی۔ رمضان شریف میں جب روزے فرض نہیں تھے، 10 رمضان شریف کا ان کا انتقال ہوا۔ مکہ شریف میں یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مکہ شریف میں انتقال ہوا۔ میری بہن سن، اور آج تو اس بہن کا بھائی ہے میرے سامنے بیٹھا، تیری جوتی میں چوم لوں، سن۔ بڑی مشہور بات ہے، شہزادے غوث اعظم حضور سے یہ شباہت میں نے بیان فرمائی تھی۔ 9 رمضان کی رات کو اسی امی خدیجہ کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو گھر میں اندھیرا تھا، گھر میں اندھیرا تھا۔ ان کی سہیلی نے کہا اے بہن خدیجہ کیا بات ہے، گھر میں اندھیرا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدیجہ کی۔ کس کی؟ میں نے کب سے بتایا کہ بڑی پیسے والی عورت تھی، کب سے بتایا؟ اب سنیں ان کا اینڈ دیکھیں آپ۔ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو امی فرماتی ہیں چراغ نہیں ہے۔ توجہ ہے، کیا فرمایا؟ چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی۔ امی خدیجہ رو کے بولی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا او ہو تیرے پاس پیسے، تیری ساری پراپرٹی کیا ہوئی؟ تو مخدومہ خدیجہ نے پہلے شکر کے سجدے کیے اور پھر اپنی بہن سے کہا، سہیلی سے کہا سن میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ کہا تجھے پھر کیا ملا؟ آپ نے کہا مجھے حضور مل گئے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا رسول میرے حصے میں آیا، بڑی بات ہے۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین مبہار تمہیں سے ہے۔ 10 رمضان شریف کی صبح کو رات میں آپ کا انتقال ہو گیا، امی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اور جب دن میں حضور نے فرمایا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر بنائی جائے، توجہ ہے، سبحان معافی چاہتا ہوں گفتگو لمبی ہو گئی۔ فرمایا کہ میری بیوی خدیجہ کی مالا قبرستان میں، جہاں پر اس وقت اسما بنت امیس لیٹی ہوئی ہیں، اگر کہو سبحان اللہ بتا دوں، جناب عبداللہ ابن زبیر لیٹے ہوئے ہیں جو کعبے کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اسی قبرستان میں ایک روایت کے مطابق صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی قبرستان میں حضور کے ایک بیٹے اور آرام کر رہے ہیں۔ قبیلے قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات کی قبروں کے بارے میں روایتیں آتی ہیں۔ اسی قبرستان میں فضیل بن ایاز لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے سبحان اللہ بتا دو، اسی قبرستان میں غریب نواز کے پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی لیٹے ہوئے ہیں۔ کئی ہزار صحابہ کرام یہاں پہ لیٹے ہوئے۔ چاند اور ستارے جو آسمان پہ رہتے ہیں، انہیں زمین پر دیکھنا چاہتے ہو تو مالا اور بقی قبرستان دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اسی قبرستان میں حضور کی بیوی مخدومہ، کن کا نام لیا جا رہا ہے؟ اونچی بولے، آواز نہیں آئی۔ مخدومہ خدیجہ، ٹھیک ہے، اسی قبرستان میں لیٹی ہیں۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا آقا وہ آپ کی اہلیہ امی خدیجہ کی قبر یہ امی میں کہہ رہا ہوں، ہم سب کی ماں ہے نا، ٹھیک ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں مختصر ام المومنین۔ میں اپنی گفتگو میں ٹف لفظ نہیں بولتا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، بہت آسان کر کے اور بہت گفتگو کرتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کو میری کمی کا احساس ہو جائے۔ وہ گرفت کرنے کی نوبت آیا تو آپ پر کوئی ثقالت نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ میری اصلاح کرتے چلیں۔ حضور فرمایا کیا ہوا؟ کہا امی خدیجہ کی قبر تیار ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ بلاؤ میرے خاندان کی عورتوں کو، میری خدیجہ کو نہلائیں، میری خدیجہ کو کفن پہنائیں، میری خدیجہ کو غسل مبارکہ دیں۔ جب گھر اور خاندان کی عورتیں حضور کی بیوی امی خدیجہ کو، حضور کی بیٹیاں روتی تھیں، حضور کی بیٹیاں اپنی ماں کی قبر، اپنی ماں کے جنازے کے پاس بیٹھ کے روتی تھی، ان کا غسل ہو رہا تھا۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرماتے باہر چلو۔ حضور فرمایا کہ میری بیوی کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مالا قبرستان میں۔ حضور تشریف لے گئے، ابھی خدیجہ کو غسل دیا جا رہا ہے اور حضور تشریف لے گئے۔ سنیے گا کیسی محبت تھی حضور کے دل میں خدیجہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا کہاں ہے میری بیوی کی قبر؟ فرمایا حضور یہ قبر ہے خدیجہ کی۔ حضور تشریف لے گئے، فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ کی قبر ہے، میری ماں میری بہن تو بھی تعجب کرے گی، کیسی عظیم بیوی کو کیسا عظیم شوہر ملا تھا۔ حضور نے اپنی جوتی شریف اتاری، سبحان اللہ، اپنی نالین شریف چپل شریف اتاری، حضور نے جوتی شریف اتاری، اتار کر کے فرمایا یہ قبر میری خدیجہ کی ہے؟ جذب القلوب میں لکھا ہے، فرمایا ہاں۔ یہ قبر میری بیوی خدیجہ کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور اپنی بیوی کی قبر میں اتر پڑے اور اپنا لباس مبارکہ پہنے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ حضور
اس قبر میں اترے اور جا کر کے حضور لیٹ گئے، اپنی بیوی کی قبر میں حضور لیٹ گئے، بہت دیر تک حضور لیٹے رہے۔ لیٹنے کے بعد حضور باہر نکلے تو غلاموں نے کہا حضور خدیجہ کی قبر میں؟ جذب القلوب میں فرمایا کہ حضور نے 4 یا 5 قبروں میں کچھ دیر تک آرام کیا ہے۔ ایک تو امی خدیجہ کے بیٹے کے قبر میں بھی، اور مختومہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں روایت ہے، اور امی حلیمہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، واللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور جب باہر نکلے تو کسی نے پوچھا آقا یہ خدیجہ کی قبر میں آپ کیوں لیٹے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں خدیجہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی اور میں بھی خدیجہ سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اس لیے اپنی بیوی کی قبر میں لیٹا تھا کہ میری خدیجہ کو اب قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ ہائے 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 ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ میری خدیجہ کو اب اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا لو میری خدیجہ کے جنازے کو۔ حضور لے آئے اور اس مبارک قبرستان میں حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کی تدفین عمل میں لائی، واپس گئے۔ حضور کے گھر خاندان کی عورتیں تھیں، شام ڈھلے اپنے گھر چلی گئیں، حضور کی بیٹیاں اپنے گھر میں تھیں۔ مخدومہ زینب رقیہ سے لپٹ کے روتی تھی، رقیہ ام کلثوم سے لپٹ کے روتی تھی، ام کلثوم مخدومہ کائنات سے، اور مخدومہ فاطمہ اپنے ابو سے لپٹ کے روتی تھی۔ آج پہلی رات ہے حضور کی بیوی امی خدیجہ کے نہ رہنے کی رات ہے۔ حضور جب راتوں کو اپنے گھر میں آتے تھے زخمی ہو کے آتے تھے، مکے والے حضور پر پتھر مارتے تھے، حضور صبر کرتے تھے، 100 کلو کی اونٹ کی اوجڑی گندگی حضور کی پیٹھ پہ لا کے رکھ دیتے تھے۔ حضور سجدے میں تھے، ٹس سے مس کر نہیں پاتے تھے۔ حضور کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ اس اجڑی کو دھکا دے کے ہٹانا چاہتی تھی، ناراض ہوتی تھی۔ حضور اپنی بچیوں کو سینے سے لگا لیتے تھے، بیٹی میری صبر کرو۔ اپنی بیٹیوں کو حضور اپنے گھر لاتے تھے۔ معلوم ہے حضور جب گھر پہ آتے تو حضور کے خون سے لباس اٹے رہتے تھے، لت پت رہتا تھا۔ چمڑے کا موزہ حضور پہنتے تھے نا سردیوں کے دنوں میں، اتنا حضور کو لوگ مارتے تھے، پریشان کرتے تھے مکے والے کہ یہ خون سے بھر جایا کرتا تھا موزہ۔ حضور کی بیٹیاں روتی تھی اپنے ابو کو دیکھ کر کے۔ میرے آقا فرماتے خاموش رہو۔ پھر آنے کے بعد حضور اپنی بچیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ دوسری شادی حضور نے نہیں فرمائی مکے میں، اپنی بچیوں کے لیے حضور کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ یہ بچیاں کہتی ہیں ایک دن میرے ابو گھر سے باہر گئے، پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے میرے آقا ابو گھر سے باہر گئے، اے میری بہنوں صبر کرو، میکے اور سسرال کی تکلیف پر صبر کرو۔ اپنے باپ کے سامنے تم جوان ہو، بالغہ ہو، رویا مت کرو کہ فلاں فلاں کی شادی ہو گئی اور میری غریبی کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، خوش رہا کرو۔ اگر تمہیں شادی وقت پہ کرنے کی خواہش ہے، میں تمہیں حضور غوث پاک کا ایک پاکیزہ ارشاد بتا دوں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچیاں چاہتی ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے، ان بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ روزانہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے سورہ رحمان پڑھا کریں۔ بچیوں سے بولیے گا انشاءاللہ، اپنی بہنوں سے، اللہ بہت اچھے رشتے دے گا انشاءاللہ، سنی صحیح العقیدہ رشتے دے گا، وہابیہ دیوبند سے بچے انشاءاللہ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے؟ میرے آقا فرماتے میں گھر میں داخل ہوا تو میری چاروں بچیاں مجھ سے لپٹ کے رونے لگی، ابو ابو۔ میں نے کہا کیا بات ہے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کیا بات ہے؟ میری چاروں بچیاں چیخ کے روئیں۔ میں نے کہا نا نا رو مت، بات کیا ہے؟ تو بچیوں نے کہا حضور آپ زخمی ہو کے گھر آتے ہیں اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم بہنوں نے سوچا تھا کہ آپ کے لیے کھانا ہم بنائیں گے۔ پہلی مرتبہ جیسی بھی ٹیڑھی میری روٹی بنے گی، مثال دے رہے ہیں جو وہاں کے دسترخوان کی تہذیب تھی، ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ بچیاں حضور کے لیے کھانا بنا کہا پھر؟ تو بچیاں کہتی ہم نے انتظام کر دیا۔ ماں خدیجہ جیسے کھانا بناتی تھی اس کی یاد کی فائل پلٹی گئی تو کسی بہن نے لکڑی جمع کی، کسی نے روشنی پیدا کی، آگ روشن کیا، چولہے کو سنوارا، اس کے بعد اس پہ پتیلی رکھی گئی، چاول کو دھلا گیا مثال کے طور پر، اور ساری چیزیں ہونے لگی۔ پھر چاروں بہنیں چولہے کے آس پاس بیٹھ گئیں، کھانا پک رہا تھا، دل میں خوشی کی امنگیں پیدا ہو رہی تھی۔ ماں خدیجہ کی یاد آتی تھی، میری ماں اسی چولہے پہ ایسے ہی قریب بیٹھ کے کھانا بناتی تھی، خوش تھی کہ آج کھانا بنے گا تو اپنے ابو کو گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے۔ آقا ہم بڑے خوش تھے، آپ زخمی اور تھکے ہوئے آتے ہیں تو آج آپ کو کھانا بنانا نہیں پڑے گا، ہم بہنوں نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا۔ میرے آقا فرماتے روتی کیوں ہو؟ تو حضور کی بچیاں کہتے ہیں جیسے کھانا قریب ہوا تھا، پک گیا ہو، پکنے والا تھا، پکنا چاہتا تھا، اچانک لوگوں نے دروازے پر لات ماری، گالیوں کی آواز آئی۔ کہا کیا؟ کہا پھر یہ محلے کے وہ ٹپوری لوگ، حکم کے بچے، ابو لہب کے بیٹے، یہ شریر لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو میرے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، سرکار جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا یہ سب کے سب گھر کے اندر داخل ہو گئے اور آپ کو گالیاں دینے لگے، مذاق اڑانے لگے میری غریبی کا،
اور مجھے تانے مارنے لگے. چاروں بہنیں کہتی ہیں ہم تو دیوار کے پاس چھپ گئے, ان کی گالیاں بند نہ ہوئیں. تو آگے بڑھا, ان میں سے ایک کہتا یہ کھانا کیا پک رہا ہے محمد کے گھر میں. آگے بڑھا تو ڈھکن کھول کے دیکھا تو جو بھی پک رہا تھا اس نے کہا اچھا پتھر پیٹ پر باندھنے والا اپنے گھروں میں کھانا بچیوں سے بنواتا ہے. معاذ اللہ, تانے دیے. کہا پھر؟ تو بچیاں رو کے بولی ابو وہ باہر گیا, اور باہر جانے کے بعد نالی سے اس نے یوں نکالا کیچڑ, نکال کر کے اندر لایا اور ڈھکن کھول کر کے پتیلی میں ڈال دیا, اللہ اور ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے. کھا لینا اور کھلا دینا اپنے باپ محمد. حضور بڑی تکلیف ہوئی ابو, آج ہم سب کے خواب شرمندے تعبیر نہ ہو سکے, ادھورا رہ گیا ہمارا خواب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا. پہلی مرتبہ کھانا بنایا بھی تھا تو ظالموں نے اسے برباد کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی آنکھ سے آنسو نکلے ہوئے دیکھے تو تسلی دیتے ہوئے سب کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میری بیٹی زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, صبر کرو صبر کرو. سنو, ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا نہ ابو لہبی باقی رہیں گے. اگر باقی رہے گا تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا, اگر باقی رہے گا تمہارے باپ پر اترا ہوا قرآن باقی رہے گا. مجھے بتاؤ کتنے بڑے بڑے دھرندر زمین پر آئے, اذانوں میں کسی کے باپ کا نام لیا جاتا ہے؟ اگر لیا جاتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے کیوں نہیں کہ حسین کے نانا کا نام لیا جاتا ہے. اور صبح قیامت تک, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, صبح قیامت تک لیا جاتا رہے گا. تبھی تو یہی مراد آباد کی زمین پر کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر انگریز لا رہے تھے. انگریز جج نے کہا او مولوی کافی, تیری پھانسی ہونے والی ہے, آخری خواہش کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ تو علامہ کافی کہتے ہیں میری آخری خواہش ہے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. آئے ہائے ہائے, کیا مطلب؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. فرمایا وہ تیری خواہش پوری ہوگی کافی, اور کوئی خواہش؟ معلوم ہے کیا کہا تھا علامہ کافی نے؟ آپ فرماتے میری آخری خواہش یہ ہے اس پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان کو اللہ. نعتوں سے محبت ہے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. میری بہنوں, اس مبارک مدرسے کے جلسے میں ایک تحفہ لے کے جاؤ. ہر جمعرات کو غوث پاک کے نام کی نیاز کیا کرو. سبحان اللہ. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. نا آواز نہیں آئی. آج آپ بھی سوچ رہے ہو کہ یار الٹا ہو گیا معاملہ, اگر آصف بھائی کو پہلے تقریر ہو گئی تو اب تو چھٹی مل گئی ہوتی. میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے, اللہ سلامت رکھے. علامہ کافی نے معلوم کیا کیا, جب پھانسی کے پھندے پر آئے نا تو آپ نے اس پھندے کو چوما, کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں حضور کی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. معلوم ہے کون سی نعت پڑھی تھی؟ معلوم ہے آپ نے انگریز فوج کو دیکھا تھا, ایک شعر کہا تھا, آج بھی یاد ہے لوگوں کو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے. گل مانے پھول ہوتا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آج بھی فلسطین کے بچے بچوں کی آواز ہی آ رہی, بس رسول اللہ کا.